أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. صدق الله العظيم. جزاک اللہ خیرہ جناب قاری محمد کامران قادری صاحب، بہت نوازش آپ کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، 92 نیوز چینل کی خصوصی سحر ٹرانسمیشن رحمت رمضان میں
آپ کا میزبان غلام معین الدین نظامی اپنے ساتھیوں سمیت حاضر خدمت ہے۔ ناظرین مکرم، ہمارا آج کا موضوع رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لاڈلے شہزادے امیر المومنین علی کرم اللہ وجہہ الکریم اور سیدہ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پہلے فرزند 5ویں خلیفہ راشد سیدنا امام حسن علیہ السلام، آپ کے حالات زندگی، آپ کے فضائل، آپ کی خدمات اور آپ کی برکات، آپ کی اولاد پاک کی جو فیوز و برکات امت کو نصیب ہوئیں، ان سب موضوعات پر ہم کوشش کریں گے کہ بات چیت ہو سکے۔ کیا شان ہے ان ہستیوں کی جن کو ہم پنجتن پاک کہتے ہیں، جنہیں ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام کہتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کو اپنے پھول کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے اپنے دونوں نواسوں کو، سیدنا حسن علیہ السلام کو اور سیدنا حسین علیہ السلام کو، جنت کے جوانوں کا سردار بھی قرار دیا۔ آپ کے فضائل بحیثیت نسب اور بحیثیت قربت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جگہ پر، آپ کے وہ فضائل اور کمالات جو آپ نے اس تربیت فیضان رسول سے حاصل کیے تھے اور آپ کی شخصیت کا جزو بن گئے تھے، ان کی بھی کیا بات ہے۔ ہم ان ہستیوں کو صرف نسبتوں سے یاد نہیں کرتے، اگرچہ ہماری نظر میں ان نسبتوں کی اہمیت سب سے مقدم ہے، مگر ہم ان کو ان کے اپنے اخلاق اور کردار اور ان عظمتوں کی بنیاد پر بھی یاد کرتے ہیں، کیونکہ یہ ان تمام اعتبارات سے بھی ہر اعتبار سے یاد کیے جانے کے لائق ہے۔ آپ ملاحظہ فرمائیے اور ایسا منظر چشم تصور میں دیکھیے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب آپ کو اپنے نواسے کی ولادت کی اطلاع ملی تو آپ کو کیا مسرت ہوئی ہوگی۔ آپ تشریف لائے، آپ نے بچے کو پیار کیا، اذان دی، تکبیر کہی دوسرے کان میں، حسن نام رکھا، اپنے لعاب دہن سے گھٹی عطا فرمائی۔ حسن اس سے پہلے عرب میں نام نہیں رکھا گیا تھا، اسی طرح حسین بھی اس سے پہلے نام نہیں رکھا گیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نواسوں کے یہ اسماء گرامی بامر الہی رکھے اور ایسے منفرد رکھے کہ رہتی دنیا تک حسن اور حسین بالکل منفرد اور مختلف نظر آئیں گے اور جنت میں بھی منفرد ہوں گے انشاءاللہ العزیز۔ منفرد ناموں کے شوق میں دور جدید میں ایک یہ لہر چل پڑی ہے کہ بے معنی نام بھی رکھ لیے جاتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان ناموں کو ناپسند فرمایا ہے جن کے معنی اچھے نہیں ہوتے، ان کو بھی ناپسند فرمایا ہے جن کے معنی ہوتے ہی نہیں ہیں۔ چنانچہ اگر کتب حدیث دیکھی جائیں اور سیرت کا جائزہ لیا جائے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی صحابہ اور کئی صحابیات کے اسماء گرامی تبدیل کیے۔ تو ہم وہ لوگ جو والدین بننے جا رہے ہیں ان کو اپنی اولادوں کے نام بھی بہت ہی اچھے رکھنے چاہیے۔ ماں باپ کی طرف سے جو بہترین چند تحائف اولاد کو دیے جا سکتے ہیں ان میں سر فہرست خوبصورت، بامعنی اور بابرکت نام بھی ہے۔ اب تصور کیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا حسن کو اپنے مبارک کندھوں پر اٹھائے ہوئے ہیں۔ کیا شان ہے اس کی، اس بچے کی، اس عظیم ہستی کی جنہیں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کندھوں پہ بٹھایا ہوا ہے۔ راکب دوش مصطفیٰ ہم یہ لقب کہتے ہیں اور یہ روا روی میں کہہ دیتے ہیں۔ اس کے معانی اور اس کی ارفعیت کا پوری طرح اندازہ نہیں کرتے۔ یہ دوش مصطفیٰ وہ ہیں جو عرش اولا سے بھی اونچے گئے معراج النبی میں۔ اس پر جس بچے کو بیٹھنے کی سعادت حاصل ہوئی ہو پوری محبت سے، پوری شفقت سے، اس کا کیا عالم ہوگا۔ جب حضرت حسن اور پھر حضرت حسین علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں کھیلتے ہوں گے، جس کی تفاصیل ہمیں مل جاتی ہیں سیرت کی کتابوں میں اور احادیث میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان کو بوسہ دینا، ان کی خوشبو سونگھنا، یہ کس چیز پر دلالت کرتا ہے؟ یہ اس چیز پر دلالت کرتا ہے کہ ان کی محبت ہم پر فرض عین ہے اور ان کی جس قدر اطاعت بھی ہم کر سکیں وہ زمرہ اطاعت رسول ہی میں آئے گی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا خاتون جنت کی درخواست پر فرمایا تھا کہ میں نے حسن کو اپنی ہیبت اور اپنی سرداری عطا فرمائی۔ ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ بھی کسی کو عطا فرماتے ہیں وہ دونوں جہانوں کے لیے عطا فرماتے ہیں، اور کوئی عام سخی عام کریم بھی دی ہوئی چیز کبھی واپس نہیں لیتا ہے۔ تو کیسے ممکن ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کو جو اعزاز عطا فرمایا ہو بربنائے محبت بربنائے فضیلت وہ واپس لیا جائے یا اس کا حکم خدا نخواستہ معطل ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر تربیت رہے امام علی علیہ السلام مدینۃ العلم کے دروازے کرم اللہ وجہہ الکریم، ان کی حیات طیبہ میں ان کی مبارک زندگی میں جو کافی مشکلات کا شکار تھی، امام حسن علیہ السلام بڑے بیٹے کے طور پر قدم بقدم ان کے ساتھ رہے، اور یہ کبھی احساس نہیں ہونے دیا کہ حضرت علی علیہ السلام کے نقطہ نظر سے، آپ کے موقف سے اور آپ کے اقدامات سے سرے منہ بھی انہیں اختلاف ہے۔ اس سے بڑا سعادت مند بیٹا کون ہو سکتا ہے، اور اس سے بڑھ کر خوش نصیب باپ کون ہو سکتا ہے جہاں نقطہ نظر میں اور طرز عمل میں اتنی ہم آہنگی ہو۔ کیوں نہ ہو، یہ وہ ہستیاں ہیں جو آیت تطہیر کا مصداق بھی ہیں اور آیت مباہلہ میں بھی جن کو ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت امیر المؤمنین علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے بعد آپ کو خلیفہ چنا گیا، اور یہ انتخاب بالکل موروثی نہیں تھا۔ حضرت علی سے بوقت شہادت عرض کیا گیا کہ آپ کسی کے حق میں وصیت فرما دیں یا حضرت حسن کے حق میں وصیت فرما دیں، تو آپ نے فرمایا میں یہ معاملہ مسلمانوں پر چھوڑتا ہوں۔ کیا شان ہے! نام لے کر کہا گیا کہ حضرت حسن کو مقرر فرما دیں، آپ نے فرمایا میں نہ اس کا حکم دیتا ہوں اور نہ اس سے روکتا ہوں، یہ آپ لوگوں کا مسئلہ ہے۔ 6 مہینے کے قریب آپ کی خلافت راشدہ رہی، اور آپ کی خلافت کے اختتام تک کی مدت 30 سال قرار پاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 30 سالوں کی جو اہمیت بیان فرمائی ہے اور اسے خلافت راشدہ میں شمار فرمایا ہے، وہ ہم سب جانتے ہیں اور اس کی فضیلتوں سے، اس کی عظمتوں سے آگاہ ہیں۔ اس کے بعد جو امت کے حالات تھے، 2 بڑے گروہ ایک دوسرے سے متصادم سے، جنگیں ہو چکی تھیں، بہت سارے صحابہ شہید ہو چکے تھے۔ امام حسن جنہیں بشارت تھی کہ میرا یہ بیٹا مسلمانوں کے 2 بڑے گروہوں میں صلح کروائے گا، تو امام حسن علیہ السلام نے صلح فرمائی امت کے وسیع تر مفاد میں، اور وہ صلح ایسی فرمائی کہ دل و جان سے فرمائی۔ اس لیے اگر آپ کو امام الصلح کہا جائے تو بے جا نہیں ہوگا۔ صوفیاء کے ہاں ناظرین مکرم ایک بڑی عظیم روایت رہی ہے۔ بعض صوفیاء کرام اپنے عقیدت مندوں میں یا اپنے علاقوں میں ثالثی کے فرائض بھی انجام دیتے تھے یا صلح کروانے کی کوشش کرتے تھے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ اول آخر درود پاک پڑھ کر حضرت امام حسن علیہ السلام کی روح مقدس کو ایصال ثواب کیا جائے اور اس کے بعد صلح کی بات چیت کی جائے تو یقیناً وہ نتیجہ خیز ثابت ہوتی ہے اور وہ صلح ہو جاتی ہے۔ آپ آزما کر دیکھ لیجئے گا، اہل بیت اطہار سے جتنی فیوز و برکات اس امت کو حاصل ہوئیں، کیا ان کا تذکرہ کیا جائے، ان کے کتنے رنگ ہیں، کتنی شانیں ہیں اور کتنی جہتیں ہیں۔ آپ کی زندگی بہت ہی پاکیزہ زندگی ہے، ناز و نعمت میں پلے ہوئے تھے، اور ایک جو اعزاز ہے آپ کے حسن و جمال کا کہ آپ کو شبیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں۔ ناظرین مکرم، جمال مصطفیٰ سے بڑھ کر کوئی جمال کرۂ ارض نے نہیں دیکھا۔ وہ کسی شاعر نے کہا تھا فارسی میں، ایسا لگتا ہے ترا چنان کے توئی آفریدہ است خدا، آپ نے جیسا چاہا، آپ جیسے ہیں ایسا اللہ نے آپ کو پیدا فرمایا۔ ترا کشیدہ و دست از قلم کشیدہ خدا، ایسے لگتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے آپ کے خد و خال کی مصوری فرمائی۔ احسن التقویم عام انسان ہے اور وہ احسن الخالقین ہے، تو آپ کے خد و خال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ویسے خد و خال کسی کے نہیں بنائے۔
تو کچھ شباہتیں منتقل ہوئیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جمال ظاہر کی بھی، آپ کے جمال باطن کی بھی۔ حضرات حسنین کریمین میں بھی وہ شباہتیں منتقل ہوئیں۔ تو حضرت امام حسن کو صحابہ کرام شبیہ مصطفیٰ کہتے تھے، اور آپ کے چہرہ انور کو دیکھ کر جمال محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد ان کے دلوں میں تازہ ہو جاتی تھی، اور بے ساختہ آنسو بھی رواں ہو جاتے تھے۔ کئی صحابی خصوصاً حضرت ابو ہریرہ کئی بار حضرت امام حسن کو روک کر ان کے بوسے لیا کرتے تھے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے بوسے لیتے ہوئے دیکھا ہے، مجھے یہ سعادت ایک بار پھر عطا فرمائیے۔ صبر و تحمل اور بردباری، اس میں حضرت امیر المؤمنین حسن علیہ السلام ضرب المثل ہیں۔ آپ جیسا صبر، آپ جیسی استقامت، تحمل اور بردباری شاید ہی کسی کو نصیب ہوئی ہو۔ جود و سخا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ ہو اور اس میں کسی بھی نوعیت کا بخل ہو معاذ اللہ، یا خست ہو۔ بخل کی بے کا نقطہ بھی نہیں ہے، خست کی خے کا نقطہ بھی نہیں ہے۔ اور یہ جو سخاوتیں ہیں یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوتی ہوئی، امیر المؤمنین علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے ہوتی ہوئی حضرت حسن میں بہت ہی خوبصورت انداز میں امت کے سامنے آتی ہیں۔ آپ نے 3 بار اپنی ساری دولت راہ خدا میں تقسیم فرمائی، اور وہ دولت بھی کچھ معمولی دولت نہیں تھی، چند روپے یا چند پیسے نہیں تھے، کثیر مقدار میں تھی۔ اس کے بعد جو آپ کا ذوق عبادت ہے، اللہ تعالیٰ سے جو لگن ہے، یہ بھی عطائے خاص ہے حضرت امام حسن علیہ السلام پر۔ آپ نے تمام سہولیات کے ہوتے ہوئے کثرت سے پیادہ حج کیے، پیدل حج کیے، یعنی عظمت بیت اللہ کا یہ احساس، اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں حاصل کرنے کی یہ جو ایک آپ نے روایت ڈالی ہے، ان میں سے بعض حج ایسے بھی تھے کہ آپ برہنہ پا بھی تھے، یعنی آپ نے جوتے بھی نہیں پہنے، آپ کے جلو میں چلتی تھیں، آپ کی ملکیت میں جو سواریاں ہوتی تھیں، مگر آپ ان پر سوار نہیں ہوتے تھے، اپنے خادموں کو سوار فرما دیتے تھے۔ یہ شان ہے حضرت حسن علیہ السلام کی، جو ریحانت الرسول ہیں، جو جوانان جنت کے سردار ہیں۔ آپ صلح کے بعد مدینہ منورہ میں منتقل ہو گئے اور باقی ساری خوبصورت زندگی وہاں گزاری، بہت ہی وقار کے ساتھ، بہت ہی شائستگی کے ساتھ، خلق خدا کے دکھ درد میں شرکت کرتے ہوئے، بار بار روضہ رسول پر حاضری دیتے ہوئے، ہر نماز مسجد نبوی میں ادا کرتے ہوئے، اگر آپ مدینہ منورہ میں ہیں تو غریبوں کی دستگیری کرتے ہوئے، دسترخوان آپ کا بچھا رہتا تھا اور کوئی روک ٹوک نہیں ہوتی تھی، جو آئے جتنا چاہے کھائے، اور آپ خبرگیری کیا کرتے تھے بیواؤں کی، یتیموں کی اور مسکینوں کی بھی۔ بہت افسوس کے ساتھ جو حالات و واقعات تھے، بہت ہی مشکوک صورتحال تھی، تو حضرت امام حسن علیہ السلام کو کئی بار زہر دیا گیا، مگر ایک بار ایسا سخت زہر دیا گیا جو آپ کی شہادت کا باعث بنا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شہادت سری کے رتبہ عظیم پر فائز کیا۔ وہ اتنا شدید زہر تھا کہ خون کی الٹیاں آتی تھیں اور اعضائے باطن کٹ کٹ کر اس میں آتے تھے، مگر آپ دیکھیے رسول اللہ کے شہزادے کی شان، باوجود اس کے کہ آپ کو فراست مومنانہ کے تحت بھی اور اس بصیرت اور بصارت کے تحت بھی جو خاندان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاصہ ہے، یہ بخوبی اندازہ تھا کہ زہر کس نے دیا ہے، مگر آپ کے لطف و کرم نے اس کا نام فاش کرنا مناسب نہیں جانا۔ خواجہ حافظ شیرازی کا شعر ہے، جو جان اخلاقیات ہے، جو جان عرفان ہے، بے پیر مہکد گفتم کہ چیست راہ نجات۔ میں نے پیر مغاں سے پوچھا کہ نجات کا رستہ کیا ہے؟ بخواست جام میو گفت عیب پوشیدن۔ انہوں نے کہا کہ مجھے جام شراب دو، اور کہا کہ نجات کا رستہ یہ ہے کہ آپ پردہ پوشی کریں، عیب چھپائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے ان مقدس افراد سے بڑھ کر عیب چھپانے والا کون ہوگا؟ ہم امید کرتے ہیں کہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل مطہرہ کے طفیل ہمارے بھی عیب چھپائے گا، ہمارے بھی گناہ چھپائے گا۔ آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا، وہ جو ایک احاطہ ہے اہل بیت، وہاں آپ دفن ہیں اپنے اہل خاندان کے ساتھ۔
اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت ہی عظمت عطا فرمائی، آپ کو ایسی ایسی اولاد دی جن کا فیضان دنیا کے مختلف علاقوں اور خطوں میں آج تک جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا۔ کیوں نہ جاری رہے؟ حضرت امام حسن سورہ کوثر کی پہلی عملی تفسیر ہیں جن سے نسب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلا، اور رسول خدا کا نسب وہ ہے جو ہمیشہ قائم رہے گا۔ سارے نسب نیست و نابود ہو جائیں گے، ملیا میٹ ہو جائیں گے، سوائے نسب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ آپ کی اولاد میں دیکھیے حضرت حسن مثنیٰ، حضرت حسن مثلث، حضرت عبداللہ محض جیسی شخصیات پیدا ہوئیں۔ عالم روحانیت میں اگر دیکھیں تو تصوف کے اکابر میں سے بیشتر حسنی سادات ہیں۔ حسنی سادات نے عالم اسلام میں مختلف اوقات میں، مختلف زمانوں اور علاقوں میں علاقائی حکومتیں بھی قائم کیں، ان میں سے بہت ساری مستحکم حکومتیں بھی تھیں، ایک پہلو وہ بھی ہے۔ تو حضرت حسن علیہ السلام کی جامع شخصیت کو، آپ کے مثالی کردار کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آج ہم حاضر ہوئے ہیں، اور ہمارے ساتھ وہ شخصیات موجود ہیں جو آپ کی بہت ہی پسندیدہ شخصیات ہیں، اور میری بھی بہت پسندیدہ شخصیات ہیں، جن کے علم و فضل پر ہم اعتماد کر سکتے ہیں، جنہیں کوئی غیر مستند بات کرنا پسند ہی نہیں ہے، جو اعتدال اور توازن کو اپنی گفتگو میں ہمیشہ پیش نظر رکھتے ہیں اور حق کو برتر جانتے ہیں اور سچ کو فوقیت دیتے ہیں۔ ممتاز عالم دین مفتی محمد فاروق القادری صاحب، جناب پیر قمر شکور احمد صاحب، بہت محترم ڈاکٹر سید حامد فاروق بخاری صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین مکرم، حسب معمول ہمارے ساتھ ہماری رونق محفل ملک کے نامور ثنا خان صدارتی ایوارڈ یافتہ الحاج شہباز قمر فریدی صاحب اور ان کے ہم نوا موجود ہیں۔ السلام علیکم ناظرین محترم، 92 نیوز چینل کی خصوصی سحر ٹرانسمیشن رحمت رمضان میں دوبارہ خوش آمدید۔ ہمارا آج کا موضوع رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے سیدنا امام حسن علیہ السلام ہے۔ حضرت مفتی صاحب، حضرت امام کا تعارف اور خاندانی عظمتیں، آپ کی ولادت اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان کی ذات سے بے پناہ محبت، یہ ارشاد فرمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، آج پرمسرت یوم ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قلب مسلم پارا پارا بھی ہے۔ بے شک اس وقت امت مسلمہ پر جو افتاد آئی ہوئی ہے اور جو انتہائی سنگین، تشویشناک اور افسردہ حالات ہیں، بہت پیش نظر ظاہر ہے کہ ہر فرد مسلم پریشان ہے۔ جی بے شک۔ لیکن سیدنا امام حسن علیہ السلام کی ولادت کے یوم کے توسل اور وسیلہ سے اللہ رب العزت کے حضور ہم درخواست کرتے ہیں کہ اے پروردگار عالم، اپنے محبوب کی امت پر رحم و کرم فرما، آمین، نصرت اور تائید نازل فرما، اور ظالموں اور جابروں اور دنیا کے بڑے بدماشوں کا منہ کالا کر آمین، اور ان کو اپنے ناپاک ارادوں میں ناکام فرما۔ آمین۔ حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام، آپ نے بڑے خوبصورت دیباچہ میں موتی پروئے ہیں، نوازش۔ اور ان کے حضور جو خراج آپ نے پیش کیا ہے، یہ آپ کے لیے بھی اور ہم سب کے لیے بھی ایک اعزاز ہے۔ آپ رحمت کونین، خاتم الانبیاء، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور سبط ہیں، سبحان اللہ، سبحان، جو
نبی آخر الزماں کی نسل کے پہلے فرد بنے واہ جن سے کوثر کی تفسیر کی عملی واہ واہ صورت تشکیل پائی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے صاحبزادگان کو وصال عطا کرنے کے بعد مشرکین کی جانب سے جو اعتراضات ہوئے ان کا جواب دیتے ہوئے سورہ کوثر نازل فرمائی، انا اعطیناک الکوثر فرمایا، آہا اور شان نزول کی مطابقت اور موافقت کرتے ہوئے جی جو معنی طے پاتا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ابتر کے قول کے جواب میں اللہ کوثر عطا فرمایا۔ کیا بات، اور کوثر کا معنی یہ ہے کہ آپ کو ہم نے آپ کی کثیر خیر و برکت سے لبریز اولاد عطا فرمائی، سبحان اللہ۔ اور اس اولاد کا آغاز حضرت امام حسن سے ہوا۔ اسی لیے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت امام حسن کی ولادت کی خبر سنی تو آپ کی خوشی والہانہ تھی، اور آپ نے تشریف لا کر حضرت امام حسن کو بڑی گہری محبت اور بڑی فرحت سے نوازا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قرآن مجید میں امام حسن کی ایک تو یہ اعزاز اور آپ کی بہت بڑی فضیلت کوثر کی عملی تصویر کی صورت میں ہے۔ بے شک یوں ہی ہمارے محترم قاری صاحب نے آیات تلاوت کی تھیں جس میں اللہ تعالیٰ نے مباہلہ کے لیے اپنے محبوب علیہ السلام کو اجازت عطایت فرمائی، تو اس میں یہ ارشاد فرمایا کہ محبوب آپ ان سے فرما دیں، تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم، آہا ہم اپنے بچے لاتے ہیں تم اپنے بچے لے سبحان کر آؤ۔ اللہ سبحان اللہ۔ تو آقا کریم علیہ السلام جن کو لے کر گئے ان میں سر فہرست سیدنا امام حسن علیہ اللہ السلام اکبر تھے، اللہ اکبر۔ پھر سیدنا امام حسین تھے اپنے بیٹوں کے حکم میں، اپنے بیٹوں کے حکم میں، آہا اور حضور علیہ السلام نے بارہا فرمایا کہ یہ میرے بیٹے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب یہ بڑی معنویت والی بات ہے، بے شک اور اس میں ان دونوں شہزادگان کی بہت عرفہ شان کوئی شک اور عظمت ہے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت امام حسن کی ولادت کے موقع پر ان کو اذان خود کان میں دی اور بائیں کان میں تکبیر یعنی اقامت پڑھی، اور پھر گڑتی کے طور پر جی آقا کریم علیہ السلام نے اپنا لعاب عطا فرمایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ لعاب جو کوثر سے بھی بڑھ کر ہے، لا رہے یعنی آہا آب کوثر سے بڑھ سبحان کر، اللہ۔ زمزم جس کی عظمت کو نہیں پہنچ بے سکتا، شک و شبہ۔ وہ لعاب حضرت امام حسن کی اس کارخانہ حیات میں سب سے پہلی غذا بنا، اللہ اللہ واہ واہ۔ جن کی پہلی غذا لعاب سبحان اللہ، مصطفیٰ سبحان ہے، اللہ۔ ان کی کیا عظمت و شان ہوگی۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر ان کی ولادت کے 7ویں دن خود تشریف لا کر سر کے بال منڈوائے، جی اور ان بالوں کے وزن کے برابر آپ نے چاندی صدقہ فرمائی۔ سبحان اللہ سبحان سنت یہی طے پایا کہ ولادت کے 7ویں دن بچے کے بالوں کو حلق کروا کے اس کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کی جائے۔ پھر حضور علیہ السلام امام حسن کی طرف سے 2 بکریاں ذبح فرمائیں جی اور عقیقہ کیا۔ حقیقہ حضور علیہ السلام نے ان کو بارہا اپنی گود میں بٹھا کر اظہار محبت فرمایا۔ صرف ایک حدیث آپ کے پیش نظر کرنا چاہوں گا۔ ایک مرتبہ آپ نے انہیں اپنے کندھے پہ بٹھایا ہوا تھا، دوش پاک پہ، کمال۔ وہ حسن مجتبہ سید الاسخیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سبحان سلام۔ اللہ سبحان اور اس وقت آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، اللہم انی احبہ سبحان فاحبہ، اللہ کہ اے اللہ میں حسن سے محبت کرتا ہوں، تو بھی حسن سے محبت فرما۔ فرما۔ حضور نے اس دعا میں کیا دلکش پیرایا اختیار فرمایا کہ پہلے اپنی محبت کو پیش کیا اور پھر اللہ سے درخواست کی، محبوب اے پروردگار تو اپنے محبوب کی محبت سے محبت۔ واہ واہ واہ، یہ وَيُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محترم پیر صاحب،
سیدنا امام حسن مجتبیٰ کو ریحانۃ الرسول کہا جاتا ہے۔ کون سی خصوصیات آپ کو وراثت میں ملیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو جنت کے جوانوں کا سردار آپ کو قرار دیا، اور پھر وہ جو سب سے بڑھ کر ایک جمال ظاہر کے اعتبار سے مشابہت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ارشاد فرمائیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی خوش نصیبی ہے ہماری کہ آج ہم حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے ظہور پر نور کی نسبت سے اس بزم میں حاضر ہیں۔ ذات پاک پروردگار ہمیں اس خوشی کا کچھ فیضان عطا فرمائے جو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری پر حضور کو تھی۔ ایک بہت ہی اہم بات یہ سمجھنے والی اپنے ناظرین کے لیے میں عرض کروں گا جی، کہ ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے، جیسے آپ نے بھی ابتدائیہ میں ارشاد فرمایا اور مفتی صاحب نے بھی خوبصورت کلام کیا کہ مشرکین مکہ نسل مبارک کو ختم ہونے کی وجہ سے بہت ہی نازیبا لفظ جسے قرآن حکیم نے حکایتاً دہرایا جی ہاں، اب تر کہہ رہے تھے۔ دوسری طرف اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ فرما رہا تھا۔ تو آج کی تاریخ یہ مناسبت اپنے دامن میں رکھتی ہے کہ وہ وعدہ الہیہ آج پورا ہوتا ہے، اور جب وہ وعدہ الہیہ پورا ہو رہا ہوگا تو حضور کی مسرت کا عالم کیا ہوگا، خوشی کا عالم کیا ہوگا۔ اس چیز کو ہمیشہ مد نظر رکھنا چاہیے، اور یہ کسی ایک طبقے کی خوشی نہیں ہے بلکہ یہ پوری امت کی خوشی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی میں اپنے آپ کو خوش محسوس کرنا اور اس کا فیضان اللہ سے طلب کرنا کہ باری تعالیٰ ہمیں اس کا فیضان عطا فرما، اس پر مسرت کا۔ اور جیسے حالات معروضی حالات ہیں ان میں بھی باری تعالیٰ آج کے دن کی برکت سے امن، سکون اور بہتری کی راہیں ذات پاک پروردگار مسبب الاسباب ہے، ایسے اسباب پیدا فرمائے۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو ریحانۃ النبی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھول یا ریحانۃ الرسول، حضور علیہ السلام نے نہ صرف ان کو پھول کہا بلکہ جیسے خوشبو پانے کے لیے پھول کو سونگھا جاتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونگھتے تھے، چومتے تھے، پیار کرتے تھے۔ اور ایک جملے میں اگر سمجھا جائے تو حسن، چہرہ حسن وہ ہے جو بوسہ گاہ رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کو اگر سمجھا جائے تو اس سے عظمت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ذہن نشین ہوتی ہے۔ اور پھر دیکھیں ایک چیز طے ہوتی ہے کہ یہ فلاں شخصیت ہے، نام طے کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد وہ اپنے دور میں کیسے اس نے گزرنا ہے، کس طریقے سے پہنچنا ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جنہیں انتہائی کم سنی میں اور صغیر السن ہونے کے اعتبار سے، دنیاوی اور ولادت کے اعتبار سے، اس کے باوجود انہیں سیدہ شباب اہل الجنہ کہہ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خبر دی کہ جس میرے غلام کو جنت کی آرزو ہو وہ حسن کے قدموں سے جڑ جائے، جس میرے غلام کو جنت چاہیے وہ حسن کو اپنا سردار مان لے اور ان کے ساتھ جڑ جائے اور ان کو اپنا سردار تسلیم کرے۔ اور حضور لمبی عمر کی دعا بھی ہے اس میں۔ جی بے شک۔ تو یہ اصل نسبتیں ہی تو ہمارا سرمایہ حیات ہیں جی، اور انہی کی برکت سے ہم سارا فیضان سمیٹتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کرم کی خیرات طلب کرنا، اور اس کے لیے اس سے بہتر وقت اور اس سے بہتر واسطہ اور وسیلہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ جب اللہ اپنے وعدہ کو ایفا کر رہا ہے اور اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی جو ہے وہ دیدنی ہے، اور آقا علیہ السلام اپنی اس مبارک نسل کے اجرا پر جو اللہ رب العزت نے اپنے کرم سے جاری کی، اور جیسے آپ نے خوبصورت جملہ کہا کہ نہ صرف یہ نسل مبارک جاری ہوئی بلکہ یہ نسب مبارک قیامت تک
بلکہ بعد از قیامت بھی بالکل آقا نے فرمایا سب نسب منقطع ہو جائیں گے، میرا نسب جو ہے یہ قائم رہے گا۔ یہ نسل اللہ نے جاری کی ہے تو اس شان کے ساتھ جاری کی ہے کہ یہ بعد از قیامت بھی قائم اور محفوظ رہنے والا مبارک نسب ہے۔ تو حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام چونکہ جوانان اہل الجنہ کے سردار تھے اور جوانان اہل الجنہ سے جنت کی خوشبو آتی تھی، اور حضور علیہ السلام انہیں سونگھتے بھی تھے، انہیں چومتے بھی تھے، اور اپنی امت کو یہ خبر دیتے تھے کہ حسن کس شان کا مالک ہے اور اس کی عظمت کیا ہے، اس کی شان کیا ہے۔ میں نے یہ بات بہت ہی درد کے ساتھ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم جو قرآن حکیم کی خوبصورت آیت پڑھتے بھی ہیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، بساط بھر اللہ ہمیں مزید توفیق عطا فرمائے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے بہترین طرز حیات میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ زندگی ان کا نمونہ ہے۔ تو اس آیت کے تحت ہمیں یہ ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ حسن مجتبیٰ سے والہانہ پیار بھی سنت رسول ہے، اور حضور علیہ السلام کی مبارک ادائیں جو ہیں وہ ان کے ساتھ والہانہ پیار کی کتنی خوبصورت ادائیں صفحہ احادیث میں اور کتب احادیث میں موجود ہیں، مزین ہیں، اور ان کو صحابہ کرام علیہ رضوان، ازواج مطہرات اور اہل بیت نبوت ان کو روایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ حسن حضور کو کتنے پیارے۔ واہ واہ واہ۔ ڈاکٹر بخاری صاحب، حضرت حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی تعلیم و تربیت، آپ کے اوصاف و محاسن کا کچھ ذکر ظاہر ہے، ہم اس کا احاطہ تو کہاں کر سکتے ہیں؟ زہد، تقوی، سخاوت، بردباری، ارشاد فرمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ بہت شکریہ حضور والا، اور بڑے خوبصورت آپ نے روح پرور انٹرو عطا فرمایا، اور حضرت قبلہ مفتی صاحب نے اور حضور پیر صاحب نے بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی۔ میں اسی تسلسل کو آگے لے کے چلنا چاہوں گا، اور آپ نے درست فرمایا کہ ہماری اوقات نہیں ہے کہ ہم حضرت امام حسن پاک کی فضیلت کو ہم بیان کر سکیں، کیونکہ جس کی تصغیر حسین ہو اس کی فضیلت کو ہم کیا سمجھ سکتے ہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی حسین خود کچھ نہیں ہے، جب حسن چھوٹا ہو جائے تو پھر وہ حسین ہو جاتا ہے۔ تو اگر چھوٹا حسن اتنا بڑا ہے تو پھر حسن کی اپنی شان کیا ہوگی؟ اب میں رہنمائی لینا چاہوں گا سیر اعلام النبلاء میں حضرت امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے جلد 3 صفحہ 253 پہ آپ کی فضیلت میں ایک پیراگراف لکھا ہے اور چند اوصاف کو بیان فرمایا ہے۔ اس میں تقریباً آپ کے سارے جو آپ کا سوال ہے اس کا احاطہ ہوتا ہے۔ حضرت امام فرماتے ہیں کہ کان الامام الحسن بن علی سیداً وسیماً جمیلاً عاقلاً رزیناً جواداً ممدحاً دیناً خیراً وارعاً محتشماً کبیر الشان۔ سارے آپ کے فضائل اس ایک پیراگراف میں آپ نے بیان فرما دیا کہ حضرت امام حسن بن علی، پہلے تو آپ کو امام لکھا ہے آپ نے، اس پہ آپ نے اتفاق فرمایا، کیونکہ اگر حضرت ذہبی خود امام ہیں کہ امام ذہبی ہیں تو پھر حضرت حسن کی شان کیا ہوگی؟ اس کے بعد لکھتے ہیں کہ سیداً، آپ سید ہیں، یعنی کائنات میں نسب کے اعتبار سے بھی آپ پہلے سید ہیں اور حسب کے اعتبار سے بھی پہلے سید ہیں، کہ آقا کریم نے ساتھ بٹھا کے کہا کہ یہ میرا بیٹا سید ہے، اور پھر آپ نے اپنے حسب سے ثابت کیا کہ سید کیا ہوتا ہے، سردار کیا ہوتا ہے، ساری امت کی سرداری اور سرپرستی، اور ساری امت کے سر پہ ہاتھ رکھ کے آپ نے بتایا کہ میں ہی سردار ہوں، اللہ نے مجھے سردار بنا کے بھیجا ہے۔ اور جس طرح آپ نے اپنی انٹرو میں بار بار ارشاد فرمایا کہ دیکھیے یہ جو سورہ کوثر ہے، حضرت امام فخر الدین رازی نے جو تفسیر لکھی، جسے ہم تفسیر کبیر کہتے ہیں نا، کہ مطلب کہ بڑی تفسیر ہے، اب اس سے بڑی بھی کوئی عملی تفسیر ہوگی نا، مجسم بھی تو تفسیر ہوگی۔ تو آپ نے کوثر کے 16 معنی لکھے ہیں، ان میں سے ایک معنی یہ ہے کہ کوثر سے مراد حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات گرامی ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ ان سارے مفسرین نے، چاہے وہ حضرت امام طبری ہوں، وہ قرطبی ہوں،
وہ حضرت ابن کثیر ہوں یا کوئی بھی حضرت امام رازی ہوں، جلال الدین سیوطی ہوں یا آج کے دور کے جو اردو مفسرین ہیں، ان سب نے کوثر کی تفسیر بعد میں لکھی ہے، اور حضرت امام حسن نے دنیا میں تشریف لا کے کوثر کی تفسیر اپنے عمل کے ساتھ لکھی ہے۔ آپ نے بتایا ہے کہ کوثر کی تفسیر اول بان کے آپ دنیا میں تشریف لائے ہیں، اور کوثر دیکھیے، کوثر مجھے نہیں پتا کہ کوثر کا معنی کیا ہے، لوگ کہتے رہیں، پتہ کسی کو نہیں ہے، وہ کوثر دینے والے کو ہی پتہ ہے کہ کوثر کیا ہے، یا لینے والے کو ہاں جی، کل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقی، جنہیں اتنا کچھ دینے کے بعد میرے رب نے فرمایا میری جناب سے یہ ابھی تھوڑا سا ہی ہے، تو اب جنہیں اتنا دے کر اللہ نے کہا یہ تھوڑا ہے، تو جسے اللہ ہی کہہ رہا ہے میں نے کوثر عطا فرمائی ہے، تو وہ کتنا عطا فرمایا، اور وہ حکم بھی ہے نا کہ ہر آنے والا لمحہ آپ کے لیے زیادہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، جس طرح مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا نبی اکرم کے صاحبزادے دنیا سے رخصت ہو گئے، دنیا دیکھ رہی تھی یہ غم کا موقع ہے، یہ مصیبت ہے، یہ آزمائش ہے، لیکن اللہ نے اپنا وعدہ جناب حضرت قاسم کو اٹھا کے حضرت حسن پاک کی صورت میں سے پورا کر کے زمانے کو بتایا یہ ہوتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ تو ایک تو فرمایا گیا کہ آپ سید ہیں، تو نسب میں بھی آپ پہلے سید ہیں اور حسب میں بھی آپ پہلے سید ہیں، وسیماً جمیلاً۔ اب ان دو جملوں میں، دو لفظوں میں یہ ارشاد فرمایا گیا کہ ظاہری شکل و شباہت میں میرے رب نے جو خوبصورتی آپ کو عطا فرمائی کسی اور کو عطا نہیں فرمائی۔ حضور یہ ممکن بھی کیسے ہو سکتا ہے کہ کائنات میں کوئی حضرت امام حسن سے سونا آ جائے، کیونکہ سر سے لے کے ناف تک جناب حسن رسول اللہ کے مشابہ ہیں۔ تو جو یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ لعاب دہن آقا نے عطا فرمایا، اور قبلہ پیر صاحب نے فرمایا آقا انہیں سونگا کرتے تھے، تو مجھے لگتا ہے یہ ہمارے سمجھانے کے لیے کہا گیا کہ آقا انہیں سونگا کرتے تھے، حقیقت میں آقا اپنے وجود کو ہی سونگا کرتے تھے، لعاب دہن بھی آقا اپنے وجود کو ہی عطا فرما رہے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے سر سے لے کے ناف تک آپ کو یہ مشابت عطا فرمائی۔ عاقلاً رزیناً، یہ آپ کی سیرت کی طرف اشارہ ہے کہ آپ سے زیادہ کوئی عقل مند نہیں تھا، آپ سے زیادہ کوئی دانش مند نہیں تھا، صاحب بصیرت نہیں تھا، صاحب حزم نہیں تھا، اللہ رب العزت نے یہ اوصاف آپ کو عطا فرمائے۔ جواداً ممدحاً، یہ دونوں جو صیغے ہیں یہ مبالغہ کے صیغے ہیں، یہ سادہ اس میں فاعل نہیں ہے، یہ مبالغہ ہے کہ اللہ ہی جانتا ہے کہ اس نے حضرت حسن کو کتنی سخاوت عطا فرمائی تھی کہ آپ نے اپنی زندگی میں 3 مرتبہ سب کچھ صدقہ کر دیا، سب کچھ راہ خدا میں قربان کر دیا۔ اس کے علاوہ ارشاد یہ فرمایا گیا کہ خیراً دیناً، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے سر تپا آپ کو دین بنا کر بھیجا ہے، سراپا خیر بنا کر بھیجا۔ اسی لیے شاہ اجمیر نے کہا شاہ است حسین دین است حسین، اگر حسین دین ہے، جس طرح میں نے عرض کیا کہ چھوٹا حسن اگر دین ہے تو جو خود حسن ہے تو ان کا مقام کیا ہوگا۔ وارعاً محتشماً کبیر شان، کہ اللہ رب العزت نے آپ کو جو زہد و ورع عطا فرمایا، عبادت کی لذت عطا فرمائی، سجود کی لذت عطا فرمائی، سخاوت کے جو درجات عطا فرمائے، وہ آپ کے زمانے میں کسی اور کو نہیں عطا فرمائے۔ دعا اتنی ہے کہ اللہ پاک آپ کے فضائل سمجھنے کی اور آپ کی ہی نوکری میں زندگی گزارنے کی سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ السلام علیکم ناظرین محترم، رحمت رمضان میں دوبارہ خوش آمدید۔ آج ہم ذکر پاک کر رہے ہیں سیدنا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا۔ مفتی صاحب، حضرت کی شادی، آپ کی ازدواجی زندگی، اولاد اور اولاد میں سے نمایاں افراد اور ان کی خدمات ارشاد فرمائیں۔ ڈاکٹر صاحب، حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کثرت اولاد اور فروغ نسل کے لیے بشارت تھے، اس لیے اللہ رب العزت نے آپ کو کثیر الاولاد بنایا۔ حضرت امام حسن نے متعدد شادیاں فرمائیں۔ جی، اس حوالے سے کتب تواریخ میں بڑی دیومالائی اور تخیلاتی باتیں بھی موجود ہیں جو آپ کے شایان شان بے شک بے شک۔ آپ کی ازواج میں سے چند ایک نام مشہور ہیں۔
جن سے آپ کی اولاد ہوئی، اور ان اولاد میں سے 2 خواتین جن سے ایک ہیں حضرت خولہ جی، جن سے حضرت حسن مثنہ کی ولادت ہوئی، اچھا، اور ایک ہیں ام بشر جن سے حضرت زید کی ولادت ہوئی، اچھا، اور ان دونوں سے امام حسن کی نسل آگے چلی۔ جی، باقی جو ازواج ہیں جس میں جادہ بھی ہیں، ام اسحاق بھی ہیں، دیگر خواتین ہیں جن سے آپ کی اولاد ہوئی، کچھ بیٹیاں تھیں، کچھ سے بیٹے تھے، 4 بیٹے، حضرت قاسم بھی، 4 بیٹے آپ کے کربلا میں شہید ہوئے، کچھ بیٹیاں تھیں جو حیات رہیں اور جن کے نکاح بھی ہوئے، جن میں سے آپ کے ایک داماد تھے حضرت سیدنا امام علی زین العابدین، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور ایک آپ کے داماد تھے حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن زبیر، اور ایک اور داماد تھے عمر بن منذر ان کا نام ہے۔ تو یہ آپ کی 3 بیٹیوں کے شوہر تھے، اس طرح یہ نسبتیں بھی ہوئیں۔ اور آپ کی اولاد میں سے جو میں نے 2 نام ذکر کیے ہیں، حضرت حسن مثنہ کا اور حضرت زید کا، ان سے آپ کی بہت اولاد ہوئی اور نسل آگے بڑھی، اور آج بھی روئے زمین میں شرق سے لے کر غرب تک امام حسن کی اولاد بذریعہ حضرت حسن مثنہ اور بذریعہ حضرت زید موجود ہے، اور انہی سے بر صغیر کے اندر بھی آپ کی اولاد موجود ہے، اور دیگر علاقوں اور ممالک کے اندر بھی آپ کی اولاد موجود ہے۔ حضرت مفتی صاحب، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو زیدی سادات ہیں وہ حسنی زیدی بھی ہیں اور حسینی زیدی بھی ہیں۔ ہاں بالکل ایسے ہی۔ یوں ہی دیکھیے بر صغیر میں ممتاز نام حضرت غوث الاعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، آپ بھی حسنی سادات میں سے۔ ہمارے پاکستان کی آن شان اور پہچان حضرت داتا علی حجویری رحمہ اللہ، آپ بھی حضرت امام حسن کی اولاد میں سے ہیں۔ اور پھر جو بہت بڑا نام اس امت کے لیے، جنہوں نے اس امت میں نشأت ثانیہ کرنی ہے اور امت کو دوبارہ ایک جگہ پر، ایک نقطے پر جمع کرنا ہے، اور جو مظالم کر رہے ہیں اور مظالم ڈھا رہے ہیں، ان سب کا خاتمہ جن کے ہاتھوں سے ہوگا، جن سے غضب الہی کا کوڑا برسے گا، وہ حضرت سیدنا امام محمد مہدی سلام اللہ علیہ، وہ بھی حضرت سیدنا امام حسن کی اولاد میں سے ہوں گے۔ تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو سیدنا امام حسن کا فیض بڑا گہرا فیض ہے۔ حضور مصر میں سیدہ نفیسہ حضرت نفیسہ بالکل آپ کی پڑپوتی ہیں، پڑپوتی ہیں، ان کا مزار وہاں مرجع خلائق ہے، اور وہاں کے جو شاہان ہیں وہ بھی وہاں حاضر ہوتے ہیں دعا کے لیے۔ خود سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بڑے کثرت سے ان کی خدمت میں جایا کرتے تھے، اس وقت حضرت نفیسہ حیات تھیں، اور امام شافعی کی یہ وصیت تھی کہ میرے جنازے میں حضرت سیدہ نفیسہ تشریف لائیں، اللہ اکبر، اور قریب سے گزر جائیں تو محمد بن ادریس شافعی اپنی بخشش کا پروانہ سمجھے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ اور امام شافعی جب تک حیات تھے حضرت نفیسہ سے جب بھی کبھی مشکل پیش آتی یا بیمار ہو جاتے دعا کروایا کرتے تھے۔ مجھے یہ شرف ملا ہے میں حضرت سیدہ نفیسہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، ہاں جی، الحمدللہ۔ تو حضرت امام حسن کی اولاد میں سے ڈاکٹر صاحب میں جو ایک تجزیہ پیش کروں جناب، جو خاص چیز نظر آتی ہے نا، وہ عظیمت ہے جی، اور استقلال ہے۔ آپ سیدنا امام حسن کی نمایاں اولاد کو دیکھیں، یہ ہر دور میں صحابہ عظیمت رہے، چاہے وہ حضرت حسن مثنہ تھے یا حضرت سیدنا زید تھے، بالکل، جن کی تائید حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے بھی فتویٰ دے کر حضرت فرمائی، نفس زکیہ، پھر حضرت غوث الاعظم کیسی پرجلال شخصیت تھے جو اپنے وقت کے اصحاب اقتدار کو بھی بڑے سخت الفاظ میں ملامت فرمایا کرتے تھے۔ اور پھر آگے چلیں، جتنے بھی آپ کی اولاد میں نمایاں نام ہیں، سب اپنے وقت کے اصحاب اقتدار اور خاص طور پر ظالموں کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرتے، اور پھر آخر زمان میں جیسے امام مہدی نے آنا ہے، اور آپ کا کردار جو انقلابی کردار ہے، اس سے پتہ چلا کہ حسنی سادات کے اندر وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت تھی
کہ فالہو ہیبتی و سعدتی، کہ میں حسن کو اپنی ہیبت اور سرداری عطا کر رہا ہوں، وہ آپ کی اولاد میں آج بھی موجود ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ چاہے وہ حضرت زید سے دیکھیں، حضرت حسن مصنع، حضرت نفس زکیہ، حضرت غوث الاعظم، حضرت داتا علی جویری، جی اچھا پھر امام مہدی۔ پھر یہ جو سرداری ہے اور ہیبت ہے، یہ صرف ان کی حیات ظاہری کے ساتھ خاص نہ رہی، بلکہ ان کے وصال کے بعد آج تک قائم ہے۔ بے شک دلوں پر سرداری ان کی ہے، اور ان کے ذکر کی ہیبت، ان کے نام کی ہیبت، ان کے قرب کی ہیبت موجود ہے۔ اور پھر جب امام مہدی تشریف لائیں گے آپ کی ہیبت سے، تو ایک عالم چینج ہو جائے گا، بے شک، اور دنیا کا قبلہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو اس سے بڑی روشن مثال کیا ہو سکتی ہے کہ وہ صرف اور صرف اپنے وجود کے ساتھ ہی حیات نہیں ہیں بعد از وصال، برزخی وجود کے ساتھ، بلکہ ان کے ذکر کے اندر بھی ایسی تاثیر اور حیات اللہ نے رکھی ہے جس سے حیات انسانیت چینج ہو جائے ہے۔ حضور یہ جو جتنے بھی پھر دنیا میں گیلانی سادات ہیں وہ حسنی ہوئے؟ جی بالکل حسنی ہوئے، گیلانی سادات بھی حسنی ہوئے، اور اس کے ساتھ گیلانی سادات کئی حسینی بھی ہوئے ہیں۔ جی جی، دونوں نسبتوں کو حاصل، جیسے بہت سارے مشائخ میں سے رہے، وہ حسنی بھی ہیں، حسینی بھی ہیں، ماشاءاللہ۔ محترم پیر صاحب، حضرت امام حسن مجتبیٰ کا علم و فضل، جو شہر علم کے نواسے ہیں، باب مدینۃ العلم کے نور نظر ہیں، اور آپ کی فقہی بصیرت، جو احادیث آپ نے روایت فرمائی ہیں، ارشاد فرمائی۔ جس ہستی کو اللہ رب العزت یہ عظمت عطا فرمائے کہ اسے باب مدینۃ العلم کی آغوش اور مدینۃ العلم کی آغوش میسر ہو، اس ہستی کے خداداد علم کی شان کو کون پا سکتا ہے، کون سمجھ سکتا ہے۔ اپنے سمجھنے کے لیے ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو صوفیاء میں، مشائخ میں اور اہل طریقت میں بہت بڑے بلند مقام پر، جی، کشف المحجوب میں حضور فیض عالم نے ایک خط کا ذکر کیا ہے جو حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے استفسار کے لیے لکھا۔ کمال ہے، یعنی حسن بصری جس سے رہنمائی لیں وہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام۔ اور حضرت حسن بصری حضور وہ ہیں جنہوں نے 70 بدری صحابہ کی زیارت کی تھی اور اکتساب کیا تھا۔ اچھا، وہ رہنمائی کیا ہے بالاختصار ایک جملے میں، کہ آپ نے اس وقت کے جو حالات تھے، معروضی حالات، ان میں کچھ لوگوں کا خیال یہ تھا کہ انسان مجبور محض ہے، انسان کچھ کر نہیں سکتا، جو کرواتا ہے وہ اس سے اللہ کرواتا ہے، وہ اس کی تقدیر میں جو لکھا ہوتا ہے وہ انسان کرتا ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ تھا کہ نہیں، تقدیر نہیں، انسان جو ہے اس کو اللہ نے چونکہ اختیار دیا ہے، اس لیے فہم کا اختیار، عقل کا اختیار، شعور کا اختیار، علم کا اختیار، تو انسان کو خیر اور شر میں تمیز کرنی چاہیے، یہ تقدیر محض جو ہے یہ نہیں۔ تو آپ سے رہنمائی کے لیے جب عرض کیا گیا تو آپ نے، اور اس میں حضرت حسن بصری نے جو خوبصورت الفاظ استعمال کیے ہیں کہ آپ چراغ ہیں خانوادہ نبوت کے، اور آپ ہی اس وقت رہنما اصول عطا کر سکتے ہیں ہمارے لیے، تو آپ نے جواباً ارشاد فرمایا کہ ہماری راہ جو ہے وہ جبر اور قدر کے درمیان میں ہے، یعنی ہمیشہ کے لیے امت کے درمیان ایک فتنے کا سر کچل کے رکھ دیا، الامر بین الامرین، اس کو مد نظر رکھیں ساری زندگی کے لیے کہ خانوادہ نبوت کو، جنہوں نے جیسے ذکر ہوا لعاب رسول چوس کر اور آغوش نبوت میں پرورش پا کر جو علم حاصل کیا، اس علم کو کوئی دوسرا کیسے پا سکتا ہے؟ چونکہ بیک وقت فیض صحبت بھی میسر ہے، بیک وقت خون رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، خون خیر الرسول سے ہے، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام، وہ تو ان کا مبارک خون ان کی رگوں میں ہے۔ وہ حضور علیہ السلام کے فرامین کو سمجھنا اور حضور علیہ السلام کی ارشادات، اچھا اس میں تربیت کا بڑا دخل ہے۔ یعنی عام طور پر ہم یہ تو سنتے بھی ہیں، پڑھتے ہیں، ذکر ہوتے ہیں
کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ قرآن حکیم کی تلاوت کرتی تھی، شہزادوں کو آغوش میں لے کر دودھ پلاتی تھی. جب آپ چلنے کے اپنے مبارک قدموں پہ چلنے کے قابل ہوئے ظاہری طور پر، تو ویسے تو نظام کائنات ان کی برکت سے چل رہا تھا، لیکن ظاہری طور پر جب اپنے قدموں سے چلنے کے قابل ہوئے تو اس وقت حضرت فاطمہ زہرا پاک بی بی نے تربیت کے لیے حضرت امام حسن مجتبیٰ کو تیار کر کے آپ بھیجتیں کہ جائیں اور نانا جان کی صحبت بابرکت میں بیٹھیں اور نانا جان جس وحی الہی کی تلاوت کریں کہ آج یہ اللہ کا پاک کلام اترا ہے، وہ وحی الہی مجھے آ کر آپ نے سنانی ہے. کیا بات ہے جناب. یعنی یہ تربیت کا کتنا خوبصورت انداز تھا. چنانچہ آپ جاتے اور جا کر حضور کی خدمت بابرکت میں بیٹھتے، اور پھر جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نزول وحی کی کیفیت طاری ہوتی، آیات بینات کا نزول ہوتا، پھر حضور اسے تلاوت فرماتے صحابہ کرام کی مجلس میں، اور حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام گھر آتے اور آ کر اپنی والدہ ماجدہ کو وہ ساری آیات جو تھیں وہ سناتے. کیا قوت حافظہ ہے حضور. کیا آ کے وہ آیات بینات سناتے. یعنی تربیت کا معیار بھی اور اس تربیت پہ پورا اترنے کا معیار بھی، دونوں پہلو سمجھنے والے ہیں. وہ آیات کی تلاوت آ کر گھر میں سناتے، اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ جب کبھی حضور تشریف لاتے تو وہ آیات ان کی آقا کی خدمت میں پیش کر کے تصدیق کرواتی کہ حسن نے مجھے آ کر سنائی ہیں کہ یہ آیات آپ پر نازل ہوئی ہیں، وحی الہی اللہ کا پاک کلام نازل ہوا ہے. حضور اس کا مطلب ہے کہ کئی آیات مبارکہ ایسی ہوں گی جو سیدہ فاطمہ الزہرا نے سب سے پہلے حضرت حسن کی زبان مبارک سے سنی تھی. کیونکہ حضرت مولا علی مرتضیٰ بسا اوقات دیر تک مجلس رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بیٹھتے، یا حضور کسی کام کے لیے کوئی ان کے ذمہ کام لگا دیتے، تو حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام جیسے ہی وحی الہی کو سنتے، وہ یوں معمور تھے اس ڈیوٹی پر کہ ادھر سے سنوں اور ادھر سے جا کر پیش کروں. تو یہ اس طریقے سے ان کی تربیت تھی. اب اسی سے علم کا، فضل کا اور ان کی فقہی بصیرت کا اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کو اللہ رب العزت نے جو شان عطا فرمائی اور جو عظمت آپ کو عطا فرمائی، اس حوالہ سے یہ بات پوری امت کے لیے سمجھنے کے لائق ہے. ایک چیز جس کا آپ نے ابتدائیہ میں بھی ذکر کیا، اور وہ بہت ہی خوبصورت بات ہے کہ حضور علیہ السلام نے وقت وصال جب جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے پیش کیا ان شہزادگان کو کہ حضور یہ آپ کے بچے انہیں کچھ عطا فرمائیے، تو حضور علیہ السلام نے اپنے سینہ مبارک پر لٹایا اور پھر یہ فرمایا، باب المناقب کی یہ مشہور حدیث ہے کہ میں نے حسن کو اپنی یہ جو ہے ہیبت اور اپنی سرداری عطا فرمائی. اب یہ جو آپ نے انٹرو میں صلح کی بات کی ہے، تو میں اس پہ بہت ہی میں سوچ رہا تھا اس پہ، اور میری جو بات سمجھ میں آئی وہ یہ کہ چونکہ حضور نے انہیں سردار فرمایا، اور سردار کی سوچ اور شان یہ ہوتی ہے کہ قوم متحد رہے. اس کے لیے سردار کو ایثار کا کیسا بھی مظاہرہ کرنا پڑے، آپ نے اس سردار ہونے کی لاج رکھی ہے اور حضور کے فرمان کو نبھایا ہے کہ جس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے جو شان مقرر کی تھی اس کو انہوں نے پورا کر کے دکھایا ہے، اور اپنے اعلیٰ ظرف ہونے کا، اپنی اس حقیقی شان کا جو خیر خواہی امت میں مطلوب تھی. اور دوسرا اس میں خوبصورت جو اشارہ ہے وہ یہ ہے کہ جب خلافت راشدہ کی مدت فرمان نبوی کے تحت 30 سال پوری ہو گئی، تو حسن اس خلافت پہ رہ کیسے سکتے تھے؟ یہ ان کی سیرت کا خوبصورت گوشہ ہے. اسی لیے آپ اس خلافت سے الگ ہو گئے اور آپ نے اس سے علیحدگی اختیار کر لی. یہ شان ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ جو آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ وہ مسئلہ جبر و قدر پر جو آپ کا حکم ہے، وہ تو ہمارے ہاں کلامی بحث بھی ہے اور آج تک چلی آ رہی ہے، اور عرب عجم میں اور ویسٹ میں بھی اس پر اتنا کام ہوا ہے. تو محض یعنی حدیث اور فقہ جو نقلی علوم ہیں، جو نقل در نقل یا روایت در روایت ہوتے ہیں، اس سے ہٹ کے ایک اجتہادی اور تطبیقی مطالعات اور ارشادات بھی ملتے ہیں. اور ہمارے تمام ائمہ نے، ائمہ اہل بیت سے اکتساب فیض کیا ہے.
اپنے اپنے عہد میں. جی اس میں ایک بہت ہی آپ نے جو گرہ لگائی ہے، میں اسے تھوڑا ضرور عرض کروں اس پہ. حضرت پیر میر علی شاہ علیہ رحمت نے بہت خوبصورت اس پہ روشنی ڈالی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو تقدیر کا مسئلہ ہے دو طرح کا ہے، تقدیر مبرم اور تقدیر معلق. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے، یعنی مشہور یہ ہے کہ ایک تقدیر معلق جو ہے یہ دعاؤں سے بدل جاتی ہے اور دوسری تقدیر وہ دعاؤں سے نہیں بدلتی، اٹل ہوتی ہے. تو آپ نے فرمایا، حضرت پیر میر علی شاہ علیہ رحمت نے فرمایا کہ کچھ ایسی ہستیاں ہیں کہ جب وہ اس تقدیر کو بدلنا چاہتی ہیں یا بدلوانا چاہتی ہیں تو اپنے مالک سے فریاد کرتی ہیں کہ باری تعالیٰ کون ہے جو تیرے لکھے ہوئے کو بدل سکے. جی لیکن تیری تو شان ہے کہ تو اپنے لکھے ہوئے کو بدل سکتا ہے. وہ جب محبوبان خدا یوں التجا کرتے ہیں تو اللہ اس لکھی ہوئی تقدیر کو بھی بدل دیتا ہے. یعنی وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم تیرے لکھے کو بدلتے، نہیں، باری تعالیٰ کون ہے جو تیرے لکھے کو بدل سکے. وہ جب توحید کے سمندر میں یوں غوطہ زن ہوتے ہیں اور عجز و انکساری کا پیکر بن کر رب سے فریاد کرتے ہیں تو وہ اللہ اس تقدیر کو بھی بدل دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت بخاری صاحب سیدنا حسن مجتبی علیہ السلام کے خطبات میں بھی ہمیں وہی فصاحت مصطفوی اور بلاغت مرتضوی کی جھلک نظر آتی ہے. بچپن میں بھی آپ کے کچھ خطبے مشہور ہیں، پھر اتحاد امت کے لیے آپ کے خطبات ہیں. اس تناظر میں رہنمائی فرمائیے. جی حضور والا، بالکل یہ درست ہے کہ اللہ رب العزت نے جو فصاحت اور بلاغت اس گھر کو عطا فرمائی ہے وہی پھر منتقل ہوتے ہوتے حضرت امام حسن پاک تک پہنچا. نبی اکرم علیہ تحیت و ثنا کی طرف سے بھی اور حضرت مولا کائنات شیر خدا کی طرف سے بھی. اور پھر حضرت امام حسن کے خطبات کی شاندار چیز یہ ہے کہ آپ جو بیان فرماتے ہیں آپ نے اس پہ عمل کر کے بھی دکھایا ہے. آپ نے اگر خطبے میں سخاوت کی بات کی ہے تو سخاوت کر کے دکھائی ہے، حلم کی بات کی ہے تو پھر آپ نے حلیم بن کے دکھایا ہے. ساری وہ چیزیں جو آپ نے خطبات میں بیان فرمائی، یہ نہیں صرف دوسروں کو تلقین فرمائی ہے، آپ نے خود وہ کر کے دکھایا ہے. یہ کسی بھی خطیب کے خطبے کا سب سے بڑا وصف یہی ہوتا ہے. فصاحت و بلاغت سے یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ خود بھی زندگی میں وہ کر رہے ہوں جو آپ زمانے کو تلقین کر رہے ہیں. حضور اثر بھی تو تبھی زیادہ ہوتا ہے نا. جی ہاں. اور فصاحت اور بلاغت دیکھی جائے تو نبی اکرم کو میرے رب نے کلام کا اعجاز بھی عطا فرمایا اور ایجاز بھی عطا فرمایا. کیا بات ہے. ایجاز کلام یہ ہے کہ الفاظ مختصر ہوتے ہیں اور معنی اس میں بیش بہا ہوتے ہیں کہ مفسرین لگے رہتے ہیں لکھتے لکھتے 30 جلدیں ہو جاتی ہیں اور وہ بات ابھی تک مکمل ہی نہیں ہوتی اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس میں کیا ہے. وہی وصف پھر منتقل ہو کر مولا کائنات شیر خدا تک اور پھر جس طرح آپ نے فرمایا مصطفوی سلسلہ بھی اور مرتضوی، جب دونوں جمع ہو جاتے ہیں تو امام حسن پاک تک وہ بات پہنچتی ہے. اس لیے سارے مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ کان الحسن من افصح الناس لسانا، کہ حضرت حسن پاک اپنے زمانے میں سارے لوگوں سے زیادہ فصیح تھے. اور افصح العرب کی نسل پاک ہے. جی، اور جس طرح قبلہ پیر صاحب فرما رہے تھے نا کہ آپ قرآن پاک کی آیات یعنی لوح محفوظ تک پڑھنے کے اللہ رب العزت نے آپ کو سعادت بچپن میں عطا فرمائی تھی. قرآن نے خود کہا ہے بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. اب اللہ جانے نبی اکرم کی مجلس سے سن کے آ کے سنایا کرتے تھے یا لوح محفوظ سے خود پڑھ کے آ کے سنایا کرتے تھے. اللہ رب العزت نے یہ وصف بھی آپ کو عطا فرمایا. تو لوح محفوظ سے جب عطا ہوتی ہے تو پھر فصاحت بھی ہوگی، پھر بلاغت بھی ہوگی، پھر بیان میں وہ طاقت بھی ہوگی. آپ کے خطبے کی دوسری شان یہ ہے کہ آپ نے جو بھی خطبہ ارشاد فرمایا چاہے بچپن سے لے کر آخری لمحے تک، اس میں آپ نے قرآنی اسلوب کو ہمیشہ پیش نظر رکھا ہے. قرآن کو چھوڑا نہیں. یہی تو گھر ہے جس نے قرآن کو سیکھا ہے. جس گھر میں قرآن بھی نازل ہوا، جس گھر میں صاحب قرآن بھی نازل ہوئے، تو انہوں نے تو قرآن کو سمجھا ہے. اسی لیے آقا نے ارشاد فرمایا نا کہ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و اطراتی. ایک تو اللہ کی کتاب یعنی قرآن ہے اور دوسرا میرا حسین ہے یعنی میری اطرت ہے. تو حضرت حسین ہوں یا جناب حسن ہوں، تو آپ کے سارے خطبات میں دیکھیے کربلا تک جو خطبہ دیا ہے حضرت امام حسین نے، آخری خطبے تک آپ نے قرآنی اسلوب کو چھوڑا نہیں ہے. حضرت زینب، جی حضرت سیدہ زینب کربلا کے بعد بھی یزید کے ظلمت قدے میں کھڑے ہو کے بھی آپ نے قرآنی آیات بار بار تلاوت کی ہے اور آپ نے اس ظالم کو سمجھایا ہے کہ قرآن کا اسلوب کیا ہے اور یہ آزمائش ہے، اسے اپنی فتح نہ سمجھا جائے. میرا رب مہلت دیتا ہے تاکہ تو گناہ کرتا رہے اور تیرا عذاب بڑھتا رہے. تو آپ کے خطبات میں تقوی، آپ کے خطبات میں خیرات، آپ کے خطبات میں آخرت کا درس، نصیحت، یاد دہانی، ذکر، یہ ساری چیزیں ہمیں بڑی واضح نظر آتی ہیں. تیسری آپ کے خطبات کی خوبی یہ ہے
کہ آپ نے ہمیشہ امت کی اصلاح کے لیے بات کی ہے، امت کو تلقین فرمائی ہے، اور جس طرح آپ نے ارشاد فرمایا، حضرت نے فرمایا کہ صلح پہ بار بار آپ نے خطبات بچپن سے لے کر، پتہ نہیں اللہ نے جو کام لینا تھا وہ بچپن سے ہی ظاہر ہوتا جا رہا تھا۔ کچھ ہستیاں کائنات میں کسی خاص مقصد کے لیے آتی ہیں نا، تو آپ کا شاید مقصد ہی یہ تھا کہ آپ کی وجہ سے کائنات کو عام الجماع نصیب ہونا تھا۔ کیا بات ہے! یعنی جہاں تفریقے میں بٹی ہوئی امت نے جمع ہونا تھا، وہ سال حضرت امام حسن علیہ، اسی لیے اسے صلح حسن کہا جاتا ہے، یعنی آپ نے ایثار کیا ہے، آپ نے قربانی کی ہے، آپ نے صبر کا مظاہرہ کیا ہے، اور اللہ رب العزت نے صبح قیامت تک اس صلح کو صلح حسن ہی کر دیا۔ حضور والا وہ آپ کا ایثار امر بھی تو ہو گیا جی کہ بچپن ہی میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ یہ ننھا حسن میری امت کے دو گروہوں میں صلح کا باعث ہوگا، اور پھر آپ نے کروائی۔ اور یہ دنیا کی سرداری، اور جس طرح پیر صاحب، حضور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مصلح ہوتا ہے اس کے خطبات میں ایک بے مثال اخلاص، بالکل، اور ایثار اور ایک دلسوزی، بالکل۔ اور دیکھیے، اور دنیا سے بے اعتنائی، دنیا سے بے رغبتی، کمال ہے۔ آپ نے خود اپنے خطبات میں، اور جو ایک خطبہ جس کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا، بچپن میں آپ کا پہلا خطبہ ہے، تو حضرت مولا کائنات شیر خدا نے ارشاد فرمایا انہیں کہ خطبہ دیا کرو، تو آپ نے عرض کیا ابا حضور آپ کی موجودگی میں تو نہیں دے سکتا، آپ سامنے بیٹھے ہوں تو میں خطبہ تو نہیں دے سکتا۔ کمال ادب آپ نے ارشاد فرمایا چلے میں موجود نہیں ہوں گا، لیکن بہرحال آپ موجود تھے، آپ سن بھی رہے تھے سارا، اور آپ نے جو خطبہ ارشاد فرمایا بچپن میں، آپ کا پہلا خطبہ، اس کے الفاظ یہ ہیں: الحمدللہ الذی من تکلم سمع کلامہ ومن سکت علم ما فی نفسہ وَمَنْ عَاشَ فَعَلَيْهِ رِزْقُهُ وَمَنْ مَاتَ فَإِلَيْهِ مَعَادُهُ۔ آپ نے عرض کیا مولا ساری تعریفیں تیری ہیں، اور اللہ رب العزت کے چند اوصاف کو بیان فرمایا کہ جو انسان بھی کلام کرتا ہے تو اس کا کلام سنتا ہے، جو نہیں بھی کلام کرتا خاموش رہتا ہے، اس کے نفس میں وسوسہ بھی کیا ہے تو اسے بھی جانتا ہے، تو سینوں میں چھپی ہوئی چیزوں کو بھی جاننے والا ہے، جو زندہ ہے اس کا رزق تیری ذمہ داری ہے، تو اسے عطا کرتا ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اور جو مر جاتا ہے اس نے لوٹ کے تیری طرف جانا ہے۔ یہ آپ کا پہلا خطبہ ہے، یہ بچپن لکھنے والوں نے بچپن لکھا ہے، اس گھر میں کوئی بچہ پیدا نہیں ہوتا، یہ بڑے ہی پیدا ہوتے ہیں، یہ خطیب ہی پیدا ہوتے ہیں، یہ فصیح و بلیغ ہی پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہاں اللہ رب العزت کے 4 اوصاف کو آپ نے اس خطبے میں بیان فرمایا ہے، اللہ کا سمیع ہونا بیان فرمایا، اللہ کا بصیر ہونا بیان فرمایا، اس کا علیم ہونا بیان فرمایا، اس کا رازق و رزاق ہونا بیان فرمایا، اور ان للہ و انا الیہ راجعون کی حیثیت اور حقیقت کو بھی آپ نے اپنے اس خطبہ میں بیان فرمایا ہے۔ لہذا جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ آپ کے سارے خطبات میں ہمیں قرآنی اسلوب نظر آتا ہے کہ آپ قرآن سے ہٹ کے کوئی بات کرتے ہی نہیں۔ اگر یہ گھر قرآن سے ہٹ جائے گا تو پھر قرآن کی بات کون کرے گا؟ تو آپ نے ایثار کا مظہر بن کے بتایا ہے، اور آپ نے یہ بھی بتایا کہ دنیا سے بڑھ کر میرے رب کے ہاں آخرت میں ہے جو وہ عطا فرمائے گا، اور ان ہستیوں کو میرے رب نے وہ عطا فرمایا۔ حضور والا جو تاریخ عرب ہے، خصوصاً جو مکہ مکرمہ کی تاریخ ہے، اس میں اظہار نبوت سے تقریباً 500 سال پہلے تک کے قدیم خطبات کی تاریخ موجود ہے۔ جی، ان کے ہوتے ہوئے اگر آل رسول کے خطبات منفرد ہیں جی، اور امتیازی اوصاف کے حامل ہیں، تو پھر کوئی کرشمہ تو ہے، بالکل ہے، خدا داد چیزیں ہیں۔ دیکھیے علم لدنی کیا ہے، سبحان اللہ، یہ کہاں سے عطا ہوتا ہے، الفاظ کہاں سے نصیب ہوتے ہیں، ان میں تاثیر کہاں سے پیدا ہوتی ہے، یہ مفہوم کہاں سے ادا ہوتا ہے، یہ اثر پذیری کیسے ہوتی ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا سے، مہربانی سے، عنایت سے یہ سب کچھ ہوا۔ پھر آپ کے ہر خطبے میں اتحاد کی بات ہمیں نظر آتی ہے، صلح کی بات نظر آتی ہے۔ الدین النصیحہ تو کیا ہے کہ دین خیر خواہی ہے، یہ حدیث مبارکہ سارے پڑھتے ہیں، بیان کرتے ہیں، کبھی سمجھیے تو صحیح، یہ حضرت امام حسن نے تو سمجھایا ہے کہ دین یہ خیر خواہی کا نام ہے۔ اور جس طرح قبلہ پیر صاحب نے فرمایا کہ جب 30 سال مکمل ہو گئے، ایک تو یہ بات بھی ہمیں یاد رکھنی ہے کہ آپ کے بغیر مکمل بھی نہیں ہوتے، وہ 6 ماہ نکالے جائیں تو خلافت راشدہ کی اینٹ آخری گر جاتی ہے، وہ عمارت قائم نہیں رہتی، اور جب مکمل ہو جائیں تو پھر آپ کا وہاں ٹھہرنا بنتا ہی نہیں تھا۔ آپ کو تو میرے رب نے وہ سرداری عطا فرمانی تھی، سرداران جنت میں اللہ رب العزت نے آپ کو شامل فرمایا ہے۔ تو آپ نے اسی خطبے میں یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ لوگوں یاد رکھو، اگر کوئی انسان اپنا حق چھوڑتا ہے تو حق چھوڑنے
چھوڑنے والے کو آپ معیوب نہ سمجھیے، یہ اس کا عیب نہیں ہے جس نے اپنا حق چھوڑا ہے، عیب وہاں نظر آتا ہے جس کا حق بنتا نہیں اور وہ حق لینے کی کوشش کرتا ہے۔ تو آپ نے یہ قربانی، یہ ایثار، یہ سخاوت، یہ خیرات، دیکھیے حضور والا 3 مرتبہ مال دینا یہ بھی بڑی بات ہے، لیکن 50,000 مربع میل ہی صدقہ کر دینا، خیرات کر دینا، یہ آپ کا ہی حوصلہ ہے، یہ آپ کا ہی ظرف ہے۔ تو یہ ایثار کا جذبہ اللہ رب العزت نے جو آپ کو عطا فرمایا وہ نبی پاک کے واسطے سے بھی ہے، مولا پاک کے واسطے سے بھی ہے، سیدہ کے واسطے سے بھی، سیدہ کے واسطے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ السلام علیکم ناظرین محترم، 92 نیوز چینل کی سحر ٹرانسمیشن رحمت رمضان میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج ہم ذکر پاک کر رہے ہیں سیدنا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا۔ ایک چیز سخاوت ہے، ایک جواد ہونا ہے، ایک کریم ہونا ہے، اور بھی کئی مدارج ہوں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بالخصوص حضرت امام حسن میں جو ایک سخاوت کی اور ایثار کی اور قربانی کی کیفیت ہمیں نظر آتی ہے۔ حضرت مفتی صاحب آپ ارشاد فرمائیے، آپ کی سخاوت، آپ نے کیسے اپنی دولت ایثار کی اور غریب و مسکینوں میں تقسیم فرمائی؟ یہ وصف آپ کی طبیعت میں غالب تھا، بے شک، اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ آپ کو اپنے نانا جان، اپنے والدین کی طرف سے خاص وصف وراثت میں عطا ہوا ہے۔ آپ نے، جیسا کہ بات ہو رہی تھی، سب سے بڑی آپ کی سخاوت اور ایثار تو یہ ہے کہ آپ نے اپنی حکومت کو پیش کر کے اللہ اکبر، مسلم امہ کی جانوں کا تحفظ کیا۔ بے شک، جب آپ نے اپنی حکومت کا، ریاست کا ایثار کیا تو بعض جذباتی لوگوں نے آپ پر تنقید کی اور نازیبا کلمات کہے۔ جی ہاں، تو امام حسن نے اس وقت یہ جملہ فرمایا تھا کہ خدا گواہ ہے کہ حسن نے تو صرف امہ کو خون ریزی سے بچانا چاہا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات! آپ کی نظر میں یہ بہت اہم تھا اور مقدم تھا، اور اس قدر مقدم تھا کہ آپ نے پوری سلطنت کو دے دینا یہ چھوٹا سمجھا، اور مسلم امہ کی جانوں کا تحفظ اس سے زیادہ امپورٹنٹ سمجھا۔ حضور، ایک بے گناہ جان لینا پوری دنیا کی جان لینے کے مطلب۔ کاش کہ یہ بات ہمارے دلوں میں راسخ ہو اور ہم دنیا کے لیے ایک دوسرے کے گریبان میں ہاتھ ڈالنا اور ایک دوسرے کی جانیں لینے سے گریز کرنے لگیں۔ اس وقت کلیجہ چر جاتا ہے جب ہم سنتے ہیں کہ چند روپے یا زمین کے ٹکڑے کے لیے خاندانوں کے خاندان ایک دوسرے کو مارتے مارتے نسلوں میں بھی یہ لڑائی جاری و ساری رہتی ہے، اور وہ حقیر چیزیں وہیں کی وہیں پڑی ہوتی ہیں، وہیں کی وہیں رہتی ہیں، کسی کے حصے میں نہیں آتی۔ اور یہ بھی اسلام کا مزاج ہے۔ جی، وہ لوگ جو دنیا کو حقوق کا درس دیتے ہیں، بچوں کے اور انسانوں کے، کتنے گھناؤنے چہرے ہیں۔ دنیا میں جو اپنے آپ کو سپر پاور کہتے ہیں، ان کو تو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے کہ دنیا کی سب سے بڑی معیشت اور دنیا پر حکومت کے دعوے دار کے صدر کی حالت یہ ہے کہ جو اس کی فائلز کھلی ہیں، جو اس کا گھنونا کردار سامنے آیا ہے، انہیں تو خود چاہیے تھا اس کو گریبان سے پکڑ کے نیچے پھینکتے اور اپنے ملک کی عزت کا بھرم رکھتے۔ حضرت مفتی صاحب، وہ کیا حدیث شریف ہے کہ اگر تم میں حیا شرم ختم ہوگی تو پھر جو اذا لم چیز تستحی فاصنع ما شئت، اللہ اکبر، کہ جب بندے میں حیا ختم ہو جائے تو وہ کچھ بھی کر گزرے گا۔ یہ تو سارے کرتوت وہی ہیں۔ ہاں بالکل ایسا ہی ہے، جب بندے میں حیا ختم ہو جاتی ہے پھر وہ سب کچھ کر گزرتا ہے۔
کوئی اس کے پاؤں کو کوئی زنجیر نہیں بن سکتی۔ حضرت امام حسن کی سخاوت کا وہ خاص پہلو جس کا آپ نے انٹرو میں بھی ذکر فرمایا کہ آپ نے 3 مرتبہ اپنی کل دولت راہ خدا میں لوٹا دی۔ یہ کوئی معمولی بات؟ یہاں تو لوگ زکوٰۃ دیتے ہوئے ڈرتے ہیں، ایسا ہی جو مال کا 40واں حصہ ہے، دل کا دورہ پڑ جاتا ہے، اور یہی سوچ سوچ کے کم ہو جائیں گے۔ اکثریت زکوٰۃ دیتی نہیں ہے کہ کم ہو جائیں گے، لیکن ادھر دیکھیں شہزادہ رسول ہیں، کل دولت 3 مرتبہ ساری کی ساری ختم کر دی، یعنی زیرو کر دیا۔ سبحان اللہ۔ لیکن دولت ان کی ایسی مشتاق تھی کہ پھر ان کے پاس آ جاتی اور وہ پھر لوٹا دیتے۔ ایک باغ آپ نے خریدا، محترم جناب شہباز صاحب، یہ آپ کی نظر ہے، ایک باغ آپ نے خریدا 4 لاکھ درہم کا۔ اللہ اکبر۔ اور بڑا خوبصورت باغ تھا، بڑی آئیڈیل لوکیشن تھی، اور لوگوں کی نظر میں وہ بڑی ایک اعزاز کی بات تھی۔ حضور 1400 سال پہلے کا 4 لاکھ درہم 4 لاکھ درہم۔ کچھ عرصے بعد آپ کو معلوم ہوا کہ جس سے باغ خریدا تھا وہ باغ کا مالک قسم پرسی کا شکار ہے اور مفلس مفلوق الحال اور نادار ہو چکا ہے۔ تو آپ اس کے پاس گئے اور وہ باغ جو اسی سے 4 لاکھ درہم کا خریدا تھا بغیر کسی 1 درہم لیے اس کو یوں ہی ہبہ اور تحفے میں دے دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہا آپ یہ واپس لیجئے، میں کچھ مطالبہ نہیں کرتا، یہ آج سے آپ کا ہے۔ واہ واہ واہ۔ یہ تھی امام حسن کی سخاوت۔ جناب والا، آپ حیران ہوں گے یہ سن کر کہ ایک صاحب حضرت امام حسن کی خدمت میں آئے اور کہا جی میں بہت غریب ہوں اور میرے سر پر بھاری قرض ہے، جی میری مدد فرما دیں۔ آپ نے اس وقت جتنی اشرفیاں یا دراہم موجود تھے فرمایا کہ یہ سارے کے سارے ہم نے آپ کو دیے۔ کیا بات ہے۔ جب وہ سارے لائے گئے تو وہ بہت زیادہ تھے، جی وہ ہکا بکا رہ گیا اور حیرت کے سمندر میں ڈوب گیا۔ اب جب وہ اٹھانے لگا اسے اٹھائے نہ جائے کیونکہ وہ اتنے بھاری تھے۔ تو آپ نے فرمایا کوئی مزدور لے آؤ۔ وہ مزدور لے کر آیا ساتھ، اور مزدور کی مزدوری حضرت امام حسن نے اپنی جیب سے ادا کی اور کہا یہ سارے کا سارا لے جاؤ۔ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا کہ میں سب دے رہا ہوں، میں غریب ہو جاؤں گا۔ گویا کہ اللہ رب العزت کی عطا پر، اس کے رزاق ہونے پر انہیں کامل یقین تھا کہ جو اللہ نے میرے لیے رزق مقرر کیا ہے وہ میرے پاس آ کر رہنا ہے۔ اور اہل اللہ کی یہ شان بھی ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب کہ ان کو اللہ پاک رزق کی کمی نہیں ہونے دیتا۔ وہ جتنا چاہتے ہیں جب چاہتے ہیں رب العزت انہیں عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت امام حسن کی خدمت میں ایک دیہاتی آیا، دیہی مزاج تھا، سخت زبان تھا۔ اس نے دروازے پہ کھڑے ہو کر آپ پر تنقید کرنا شروع کی اور چلا کر بات کرنا شروع کی۔ امام حسن خود تشریف لے آئے اور آپ نے فرمایا ہے کہ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو کیا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ آپ مجھے اپنا درد دل بتائیے اور اپنی ضرورت ذکر کیجیے۔ اس نے اپنی ضرورتیں بتائیں اور آپ نے اس کی ضرورت جس قدر مال سے پوری ہو سکتی تھی اس سے زیادہ اسے پیش کیا۔ تو وہ یہ دیکھ کر رونے لگا۔ آپ نے فرمایا کیا بات ہے؟ کہا جی میں نے سن رکھا تھا کہ اہل بیت رسول کی شان یہ ہے کہ وہ سخی ہوتے ہیں، اور نمبر 2 یہ کہ ان پر جتنی پھبتی کسی جائے، تنقید کی جائے، وہ صبر و تحمل کا پیکر ہوتے ہیں۔ میں نے یہ دونوں صفات آپ میں پائی اور میں آپ اپنے اس رویے سے تائب ہوتا ہوں۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو یہ ایک خصوصی وصف حاصل تھا کہ آپ کا تحمل بہت کامل تھا اور آپ کمال انداز میں صبر فرماتے۔ آپ کا دسترخوان بھی چلتا رہتا تھا ہر وقت؟ دسترخوان جناب جو آتا بھر کر جاتا۔ والکاظمین الغیظ کا کوئی واقعہ بھی؟ بالکل، وہ بھی واقعے موجود ہیں۔ مثلا ایک دسترخوان لگا ہوا تھا تو آپ کا ایک خادم کھانا لے کر آیا، اس سے وہ کھانا گر گیا۔ جی۔ تو
اب وہ چونکہ خادم بھی آپ کے گھر کا تھا تو اس مزاج حضرت امام حسن کو بھی جانتا تھا. اس نے پڑھا والکاظمین الغیظ. اللہ اکبر. آپ نے فرمایا قذمت. واہ واہ واہ. یعنی اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو غصہ پی جاتے ہیں. تو آپ نے فرمایا میں پی گیا. والعافین عن الناس. جی. اور وہ لوگوں کو معاف کرتے ہیں. تو امام حسن مجتبیٰ نے فرمایا میں نے معاف کر دیا. واللہ یحب المحسنین. اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. آپ نے فرمایا جاؤ ہم نے تمہیں آزاد کیا. سبحان اللہ. اچھا اس سے ایک بات جو ڈاکٹر حامد صاحب بھی بڑے دلکش پیرائے میں ذکر کر رہے تھے کہ قرآن ان کا مزاج تھا. ہاں بے شک. یعنی ادھر آیات سنی ادھر عمل کرنے میں ایک لمحے کی تاخیر نہ ہو. دیکھیں نا ادھر آیات سنی اور فوراً اس پر عمل کیا اور خادم پر مہربانیاں کرتے ہوئے اسے آزاد کر دی. اصل میں یہ مزاج ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے اہل بیت سے محبت کرنے والوں کو کہ جب خدا کی تعلیمات رسول اللہ کے پیغامات ہمیں قرآن و سنت کے پیرائے میں مل جائیں تو اب ہم اپنی خواہش کا گھوڑا نہ دھائیں. جیسا من وعن ذکر ہوا ہے اس پر تعمیل کر لیں. اصل میں یہ ہے مسلمانی. سبحان اللہ. یہ ہے پیغمبر خدا کا فالور ہونا اور ہمیں اس کی آج ضرورت بھی ہے. جی حضرت پیر صاحب اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے سیدنا امام حسن علیہ السلام کا جو تلاوت کا معمول ہے قرآن کریم سے وابستگی ہے آپ کے دیگر عبادات اور اوراد اور اذکار ہیں پیدل حج آپ نے اتنی کثرت سے فرمایا ہے اس کی کیا حکمت ہوگی؟ کوئی خاص دعا یا کسی خاص دعا میں آپ کا ذکر ارشاد فرمائیے. بہت ہی اہم نقطے کی طرف آپ نے توجہ دلائی. حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا یہ پیدل چلنا اس کا ایک خاص پس منظر ہے اور وہ پس منظر یہ ہے کہ جب نجران کے عیسائی آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سورہ آل عمران میں ذکر ہے. قاری صاحب کی نے آج تلاوت بھی آیات کی مباہلہ کی. اب یہ اس میں ایک بہت ہی اہم جملہ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تثلیث اور توحید کا ٹکراؤ اور 500 سال سے تقریباً وہ تثلیث کے عقیدے پر عیسائیت جو تھی وہ گامزن تھی اور اتنے عرصہ دراز سے وہ جس تثلیث یعنی 3 خداؤں کی قائل تھی. ادھر حضور علیہ السلام چونکہ توحید باری تعالیٰ کی دعوت لے کر آئے تھے اس بات پر مباہلہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام ابن اللہ ہیں یا عبداللہ ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرآن حکیم کی تعلیمات عبداللہ ان کا خیال تھا کہ وہ اللہ کے بیٹے ابن اللہ ہیں. حضرت امام حسن مجتبیٰ جب یہ آیت نازل ہوئی نا فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. جب یہ اللہ کا حکم آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم در فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کی پہ تشریف لے گئے اور کاشانہ میں آپ نے جا کر ان مبارک نفوس کو ان چاروں ہستیوں کو ساتھ لیا. اب اس کا جو قرآن حکیم نے جیسے سب سے پہلے بیٹوں کا ذکر کیا تھا تو حضور نے عملی تفسیر کے طور پر حضرت امام حسین علیہ السلام کو اپنی آغوش میں لیا اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو اپنی داہنی انگلی پکڑائی اور اپنے ساتھ کیا بات ہے. یہ توحید باری تعالیٰ کی گواہی دینے کے لیے پیدل چل کے جانا. سبحان اللہ. یہ اس کا آغاز اس کا آغاز ہو رہا تھا اور یہ جو سبق ملا اور یہ جو درس ملا اور اس میں جو اللہ نے عظمت اور شان عطا فرمائی کہ ان کے بڑے پادری یہ کہہ رہے تھے کہ میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں اگر یہ خدا سے کہیں کہ پہاڑ کو کہے اپنی جگہ سے تو پہاڑ جگہ بدل جائے گا ہٹ جائے گا. یہ جو عظمت ملی یہ جو شان ملی یہ اس کا شکرانہ تھا کہ جب بھی باری تعالیٰ کی حضور بیت اللہ کے لیے جاتے باوجود سواریاں ہونے کے آپ ہمیشہ پیدل جاتے اور جیسے آپ نے ابتدائیہ میں کہا یہ لفظ قابل غور ہوتے ہیں سمجھنے والے ہوتے ہیں اور آپ ہمیشہ خوبصورتی سے قیمتی الفاظ جو ہیں وہ دے جاتے ہیں کہ آپ بعض اوقات یعنی پیادہ پا ہونے کے باوجود جوتے بھی جوتے بھی نالین بھی اتار دیتے تھے اور جب کہا جاتا کہ سواریاں ساتھ ہیں حضور آپ ان پر کیوں سوار نہیں ہوتے
تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اس کریم کی بارگاہ میں سواری پر سوار ہو کر جاتے ہوئے شرمندگی محسوس ہوتی ہے۔ یہ شکرانہ نعمت تھا جو اللہ رب العزت نے شان عطا فرمائی تھی، اور یہ بتا رہے تھے کہ ہمارا رب کس شان کا مالک ہے، جس رب کے یہ مقرب بندے ہیں، جس کی محبوب کی یہ مبارک اولاد ہے، وہ رب کس شان کا مالک ہے کہ اس کی بارگاہ میں جانا ہے تو کس ادب سے جانا چاہیے۔ آج ہم جہاز پہ بیٹھتے ہیں، عمرہ کے لیے جا رہے ہیں، ایسے جیسے کوئی پکنک ٹور کر رہے ہیں، ہم اس طرح جاتے ہیں۔ یہ باادب حاضری حضرت امام حسن مجتبیٰ کے اس مبارک سفر سے سیکھنی چاہیے کہ کیسے آپ بیت اللہ کے لیے، حج کے لیے جاتے تھے، اور کتنا ادب تھا خانہ کعبہ کا آپ کے دل میں اور بیت اللہ شریف کا۔ اسی طرح یہ مبارک زندگی کا سفر 25 اور 20 دو روایتیں ہیں، 25 حج کی بھی روایت ہے اور 20 کی بھی روایت ہے۔ یہ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے پیادہ فرمائے۔ اچھا، ایک دفعہ ایسا ہوا کہ آپ کے مبارک قدمین جو تھے ان میں ورم آ گیا، زخم آ گیا، تو آپ کے وہ خدام جو تھے وہ کوشش میں تھے کہ آپ سواری پہ بیٹھیں، پاؤں متورم ہو گئے ہیں، زخمی ہو گئے ہیں۔ آپ نے انہیں کہا کہ میں نے سواری پہ نہیں بیٹھنا، فلاں جگہ پر تمہیں ایک حبشی غلام ملے گا، اس کے پاس جاؤ اور اس سے جا کر ایک تیل لو، وہ تیل لا کر تم مجھے دو اور یا میرے لگاؤ پاؤں پہ، تو وہ زخم ٹھیک ہو جائے گا۔ جب وہ اس مقام پر گئے تو وہ غلام ملا، اس نے پوچھا کیا بات ہے، کس کے لیے تیل چاہیے؟ تیل تو ختم ہو گیا، میرے پاس نہیں ہے۔ تو انہوں نے آپ نے ان بتایا، جب تو وہ آپ کا ہی آزاد کردہ غلام تھا، وہ حبشی جو تھا، جب اس نے سنا کہ میرے مولا آقا کو تکلیف ہے تو اس نے جہاں سے بھی ارینج ہوا، جو سنبھال کے رکھا ہوا تھا وہ لے کے آیا اور آپ کے مبارک قدموں پہ لگایا، جیسے ہی تو شفا ہو گئی۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ رمضان المبارک ہے، ہم آج جواز ڈھونڈتے ہیں کہ روزہ کسی طرح سے روزے سے رخصت مل جائے، ہم جواز ڈھونڈتے ہیں کسی طرح سے عبادت سے رخصت مل جائے۔ مفتی صاحب زکوٰۃ کی بات کر رہے تھے، جواز ڈھونڈتے ہیں، لمبی رخصت۔ ہمیں ان ہستیوں نے یہ طریقہ بتایا ہے اور ان کی یہ مبارک راہ یہ ہے کہ جب اس سے وفا کرو گے تو تمہیں اللہ اپنی عطاؤں سے نوازے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا مبارک طرز عمل۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، بہت شکریہ۔ ناظرین مکرم، ہمیں ایک مختصر وقفہ کرنا ہے، بہت جلد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سیدنا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا یہ خوبصورت تذکرہ، آپ کے فضائل، آپ کے مناقب، آپ کے امت پر گہرے احسانات اور اثرات، یہ سلسلہ گفتگو جاری رہے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ڈاکٹر حامد فاروق صاحب، اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی نظر میں حضرت امام حسین کا ہمیں کیا مرتبہ اور مقام نظر آتا ہے؟ جی حضور والا، اس سوال کے جواب کے بغیر شاید آج کا پروگرام نامکمل رہے، کیونکہ یہ بھی پیغام ہے اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کی سیرت طیبہ سے، جس کی ہمیں اشد ضرورت ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول نماز پڑھا کے باہر نکلے اور حضرت مولا کائنات شیر خدا بھی ساتھ تھے، تو آپ نے دیکھا کہ حضرت امام حسن کھڑے، بچے کھیل رہے تھے اور حضرت امام حسن ان کی نگرانی کر رہے تھے۔ اچھا، یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ آپ بھی کھیل رہے تھے، آپ تو نگرانی فرما رہے۔ تو حضرت خلیفہ اول نے اٹھایا اور سینے کے ساتھ لگایا، علی میں ان سے اس لیے محبت کرتا ہوں کہ آپ سے زیادہ اللہ نے رسول اللہ کی مشابہت انہیں عطا فرمائی۔ یہ خلیفہ اول نے سند دی۔ دیکھیے آج 1400 سال بعد یا چلیں 1450 سال بعد جب ہم ذکر کرتے ہیں تو ہم نے کہیں سے پڑھا ہے، کسی سے سنا ہے تو ہم نے ذکر کر دیا۔ حضرت صدیق اکبر نے وہ محبتیں دیکھی کہ رسول اکرم کس طرح محبت کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم کبھی حضرت امام حسن کو سینے پہ لٹاتے، کبھی حضرت امام حسین کو، اور پھر ان کو اپنی زبان اطہر عطا فرماتے، اور وہ اس طرح رسول اکرم کی زبان کو چوستے کہ جس طرح وہ کھجور کھا رہے، اتنی لذت انہیں نصیب ہوتی تھی۔ تو یہ محبت
محبتیں جنہوں نے دیکھی ہے، اور یوں لگتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 55 56 57 سال ظاہری طور پہ ہو گئی ہے، تو یہ رسول اکرم کا بچپن ہے ایک طرف، تو حضرت صدیق اکبر رسول اکرم کا وہ بڑھاپا بھی دیکھتے ہیں، رسول اکرم کا بچپن بھی دیکھتے ہیں، 3 سال کے رسول اکرم کی مشابہت بھی نظر آتی ہے، 4 سال کی بھی نظر آتی ہے۔ حضور اجازت آپ دیں، حضرت خواجہ علا بخش توسوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ملفوظات ہیں، تنویر القلوب ان کا نام، اس میں آپ کا ایک سرائکی جملہ موجود ہے۔ لکھنے والا لکھتا ہے کہ کسی مرید نے پوچھا حضرت شاہ علا بخش سے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی خاص واقعہ اور حضرت صدیق اکبر کا، تو آپ نے فرمایا کہ ایک بار حضرت صدیق اکبر نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ میرے لیے سب سے افضل عبادت کیا ہے؟ آگے جملہ سنیے حضرت شاہ علا بخش توسوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کہ رسول اللہ نے ان کو دیکھ کر فرمایا مینڈے منہ کو دیکھن، واہ واہ واہ، یعنی حضرت ابو بکر صدیق کا تو دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تر امتیاز ہے۔ اور دیکھیے امام حسن میں بھی آپ وہی تلاش کرتے ہیں، حضرت صدیق اکبر کی طرف منسوب یہ قول بھی ہے کہ جب میرا دل چاہتا کہ رسول اکرم کا دیدار کروں تو میں حضرت امام حسن اور حسین دونوں کو اکٹھا کر لیتا کہ سر سے لے کے ناف تک مشابہت حضرت امام حسن پاک میں، اور ناف سے لے کر پاؤں تک نہیں، پاؤں کی ایڑی تک اللہ نے حسین پاک کو رسول اکرم کا مشابہ بنایا تھا۔ تو یہ حضرت صدیق اکبر کے ساتھ محبت کے مظاہر ہیں۔ پھر خلیفہ دوم حضرت سیدنا فاروق اعظم، ایک روایت میں آتا ہے کہ جب مدائن فتح ہوا اور مال غنیمت آیا اور آپ مسجد نبوی میں اسے تقسیم فرما رہے تھے تو آپ نے مجاہدین بدر کے لیے جو وظائف مقرر فرمائے وہی حضرت امام حسن اور حسین کے مقرر فرمائے۔ ہماری تعلیم اور تربیت کے لیے حضرت ابن عمر کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا ابا حضور وہاں تو ہم لڑتے رہے، یہ تو اس وقت موجود ہی نہیں تھے، تو ہمارے برابر کیوں دے دیا؟ تو حضرت فاروق اعظم نے ارشاد فرمایا کہ ان کے نانا جیسا تیرا نانا نہیں ہے، ان کے باپ جیسا تیرا باپ نہیں ہے، ان کی ماں جیسی تیری ماں نہیں ہے، اللہ نے جو فضائل انہیں عطا فرمائے ہیں کائنات میں کسی اور کو عطا نہیں فرمائے۔ اور یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ ایک موقع پہ آپ نے سر سے امامہ اتار کے کہا یہ جو سر کے بال ہیں اللہ نے وہ بھی ان کے نانا کے صدقے میں عطا فرمائے۔ تو حضرت ابن عمر نے پھر وہاں سے جو تربیت اور تزکیہ پایا، وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ رسول اکرم کے بعد سب سے زیادہ حضرت امام حسن کو دیکھ کر ہمارے دل کو سکون نصیب ہوتا ہے۔ تو یہ محبت کے مظاہر ہیں جو صحابہ کرام نے اہل بیت اطہار کے ساتھ کیے ہیں، کیونکہ رسول اکرم علیہ تحیت و ثنا جس طرح اپنے نواسوں سے محبت کرتے تھے، قبلہ پیر صاحب نے جس طرح فرمایا آقا سونگا کرتے تھے، یہ بڑا غیر فطری سا معاملہ ہے کہ سونگتے ہیں آقا کریم، زبان عطا فرماتے ہیں، لعاب دہن بار بار دیتے ہیں، رسول اکرم ان کی پیاس برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ صحابہ کرام نے سر کی آنکھوں کے ساتھ یہ مظاہر دیکھے ہیں۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ 1450 سال بعد کوئی بیان کرے اور سننے کے بعد انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں اور سامنے رسول اکرم محبت کر رہے ہیں اور صحابہ کرام وہ تعلیم نہ پائیں اور آگے اپنی حیات طیبہ میں اسے جاری نہ کریں اور اپنی اولادوں کو یہ نہ سکھائیں جو رسول اکرم نے فرمایا کہ ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال حب نبیکم وحب اہل بیتہ و تلاوت القرآن۔ تو صحابہ کرام نے اپنی اولاد کو نبی پاک کی محبت بھی، نبی پاک کے اہل بیت کی محبت بھی اور قرآن کی محبت بھی سکھائی ہے۔ اور حضرت امام حسن پاک کی حیات طیبہ سے جو دوسرا پیغام ہمیں آج ملتا ہے وہ اتحاد امت کا پیغام ہے۔ میں یہ بھی بڑے درد دل کے ساتھ آپ کی وساطت سے عرض کرنا چاہوں گا کہ علاقائی طور پہ بر صغیر میں ہمارے مسالک ہوں، یعنی بریلوی دیوبندی اہل حدیث ہوں، یا پھر دوسری طور پہ مذہب فقہ کے اعتبار سے جو ہماری تقسیم ہے تسنن اور تشیع کی، اس اعتبار سے یہ ہمارے باہم اختلافات ہیں، ہمارے ادب یا علم کے جھگڑے ہیں جن کو کسی حد تک رکھنا چاہیے۔ کسی غیر کا اعلیٰ کار بن کے ایک دوسرے کا جو ہے نا وہ نقصان اس حد تک نہیں کرنا چاہیے۔ ابھی جو موجودہ واقعہ ہوا ہے جس کی وجہ سے اربوں مسلمانوں کے دل جو ہے وہ رنجیدہ ہیں، پریشان ہیں، تو ہمیں حضرت امام حسن کی زندگی سے یہ رہنمائی بھی لینی ہے کہ اتحاد ہی سب سے بڑی طاقت ہے۔ اتحاد ہی ایسی چیز ہے جو امت کو جوڑ کے رکھتی ہے۔ اور کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر خیر الامم، یہ فار گرانٹیڈ نہیں ہے، اس کے لیے امر بالمعروف بھی کرنا ہے اور نہی عن المنکر بھی کرنا ہے اور صاحب عزیمت بننا ہوتا ہے اور ان قربانیوں کو قبول کرنا ہوتا ہے۔ حضرت امام حسن نے صلح کر کے زمانے کو یہ پیغام دیا کہ کنگ سے لے کر آپ نے کنگ میکر کا جو درجہ ہے نا وہ طے کر لیا، یعنی آپ نے جب وہ صلح فرمائی ہے تو آپ اس درجے پہ فائز ہو گئے جو اس وقت کسی اور کو نصیب نہیں تھا۔ اور آخری جملہ یہ ہے کہ اقتدار بے معنی ہو جاتا ہے
اگر امن موجود نہ ہو، اگر امن ہوگا تو پھر اقتدار بے معنی ہے. یہ ریاستیں رہیں گی، یہ ملک قائم رہیں گے تو پھر اقتدار رہیں گے. اگر یہ سب کچھ مٹ جائے گا تو ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کیا تھا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ. پہلے امن مانگا ہے پھر معیشت مانگی ہے. تو لہٰذا امن کی آج از حد ضرورت ہے، اور یہی پیغام لمحہ لمحہ حضرت امام حسن. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت مفتی صاحب، اتحاد امت کا ذکر فرمایا ڈاکٹر بخاری صاحب نے، آپ اس میں کچھ اضافہ فرمائیے. اس کا جس عمدگی سے آپ پیغام پہنچائیں گے ہم تک، ہم بہت ممنون ہوں گے. امام حسن کی زندگی سے خاص طور پر جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اقتدار سے امت کا اتحاد مقدم ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ نے اپنا اقتدار قربان کر دیا اور امت کو نقطہ وحدت پر قائم رکھا. اللہ. دوسرا سبق یہ ملتا ہے کہ اتحاد امت کے لیے جی وقتی نقصان بھی اٹھانا پڑے اٹھا لیا جائے اور دائمی فائدے کو پیش نظر رکھا جائے. اس کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ جذبات کو نظر انداز کر کے جی حکمت اور بردباری سے کام لیا جائے. بے شک. آج ہم حکمت سے خالی ہو گئے ہیں اور جذبات نے ہماری عقلوں اور دماغوں کو گھیر لیا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ اتحاد کے لیے جو اہم ترین امر ہے وہ ہے برداشت کا. جی. ایک دوسرے کو جگہ دینے کا، ایک دوسرے کو سپیس دینے کا. اچھا، انفرادی مفاد پر اجتماعی مفاد کو ترجیح دینا، یہی میں عرض کر رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب، ہمیں اس چیز کو سوچنے کی بڑی ضرورت ہے کہ ہمارے دشمن کی سازش کیا ہے. خلافت عثمانیہ کو کیوں توڑا گیا؟ جی اس لیے کہ شرق سے لے کر غرب تک امت مسلمہ کا اتحاد اتنی بڑی طاقت تھی بے شک کہ ان کے خلاف کسی قسم کی کارروائی کامیاب نہیں ہو پاتی تھی. یہ سیسا پلائی ہوئی دیوار تھے کہ کہیں امت مسلمہ کے ایک گوشے میں، کسی ایک خطے میں، کسی ایک قبیلے پر بھی حملہ ہوتا تو پوری امت کھڑی ہو جاتی. لہٰذا فیصلہ کر لیا ان طاقتوں نے کہ ڈیوائیڈ اینڈ رول. سو اس وقت سے آج تک ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، تہیہ کر لیا گیا، کچھ بھی ہو جائے ہم نے ایک نہیں ہونے دینا. لہٰذا ہمیں مسالک کے جھگڑوں میں، فرقوں کے جھگڑوں میں، علاقائی جھگڑوں میں، قومیت کے جھگڑوں میں اور اپنے اپنے مفادات کے جھگڑوں میں ڈالا گیا. یہ آپ کے مفادات ہیں. ہر ایک اب چھوٹے چھوٹے یونٹ میں تقسیم ہو کے اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے ہر سطح پر جانا قبول کر لیتا ہے. جی محترم پیر صاحب، آپ خصوصی پیغام ارشاد فرمائیے آج کے دن کی مناسبت سے اور جو حالات ہیں ان کے تناظر. بہت ہی اہم اور خوبصورت گفتگو ہوئی اور قابل قدر نکات ہیں. یہ سب قابل توجہ نکات ہیں، اور اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے میں یہ عرض کروں گا کہ مسلمانان عالم کے لیے سب سے بہترین جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت بن کر سوچیں، بجائے اپنے اپنے مسالک یا تفرقات میں بٹنے کے. علامہ نے فرمایا تھا نا، قوموں کے لیے موت ہے مرکز سے جدائی. تو وہ اپنے مرکز حرمین شریفین سے جڑتے ہوئے اسی دائرے میں رہتے ہوئے کہ ہم حضور علیہ السلام کی امت ہیں اور حضور علیہ السلام کی امت بن کر ہمیں سوچنا ہے، اور اس حوالے سے اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر. خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. تو یہ قوم رسول ہاشمی بننے کا وقت ہے، اور یہی وقت کا تقاضا ہے کہ ہم یہ بن کر آپس میں سوچیں. جو چھوٹے موٹے مسلکی معاملات یا دیگر چیزیں ان کو اپنے اپنے وقت پر وہ چلتے رہتے ہیں، آگے بھی اپنے اپنے دائرے میں رہ کر ہر کوئی کام کرتا ہے. اس وقت خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. بالکل ایسا. اس فرمان اقبال پر اور قرآن و حدیث کا بھی یہ فلسفہ یہی نچوڑ ہے. اس پر آنے کی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کے ہاں امت مسلمہ کی جو توقیر ہے
وہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کے سبب سے ہی ہے نا، اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی نسبت غلامی کو مضبوط کرنے کی اور اپنے آپ کو مسلمان ماننے، جاننے اور سمجھنے کی اور دنیا کو بتانے کی ضرورت ہے کہ ہم قوم رسول ہاشمی۔ واہ حضور، اور ہماری تاریخ بھی تو یہ بتاتی ہے کہ جب ہم اکٹھے ہو گئے، ہم نے اپنے ذاتی مفادات بالائے طاق رکھے، وقتی طور پر اپنے اختلافات نظر انداز کیے اور اکٹھے ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ کی نصرت آئی اور ہمیں سربلندی ملی۔ بلا شبہ، اور قدرت کاملہ دیکھ رہی ہے کہ میرے بندے اور میرے محبوب کی امت کیا کرتی ہے، کیا سوچ رہی ہے۔ جیسے ہی ہم اپنے پروردگار کی حضور گڑ گڑا کر وقت سحر ہے، وقت تہجد ہے، یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، گڑ گڑا کر آج حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت کا اور تشریف آوری کا صدقہ اللہ اور اس کے رسول سے مانگے تو امت مسلمہ پر مالک کرم فرمائے گا اور یہ ذمو حالی سے ہم نکل سکتے ہیں۔ ڈاکٹر بخاری صاحب، آپ کیا فرمانا چاہیں گے اس موقع کی مناسبت سے؟ جی حضور والا، میں بھی یہی عرض کرنا چاہوں گا کہ حضرت امام حسن علیہ السلام نے جو اتحاد اور صلح فرمائی ہے، وہ صرف آپ کا ایک سیاسی فیصلہ نہیں تھا، آپ نے بڑی اخلاقی جرت کا مظاہرہ فرمایا۔ بے شک آج ہمارے ہاں سیاست اور اخلاقیات ہی علیحدہ علیحدہ ڈسکس ہوتے ہیں، کہتے ہیں سیاست کا اخلاقیات سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے، لیکن آپ نے یہ بتایا کہ قیادت میں کون کون سے اخلاقی رہنمائی بھی ہونی چاہیے اور کون کون سے اصول ہونے چاہیے۔ آپ نے اپنی صلح کے ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا اور اتحاد کے ساتھ یہ بھی پیغام دیا ہے کہ تلوار اٹھانا بہادری نہیں ہوتی، کبھی تلوار رکھ دینا بھی بہادری سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور خون ریزی کو ختم کرنا بھی بہادری ہوتی ہے۔ لہذا آج ہماری سیاسی قیادت کو، جس کی طرف قبلہ مفتی صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ ارشاد فرمایا، ہمیں یہ اخلاقی جرت بھی اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے اور با اخلاق سیاسی رہنما بننے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت امام حسن نے یہی پیغام دیا ہمیں، پھر آپ نے ہمیں بے نیازی کا، شان استغنا کا پیغام دیا اور ظاہری جمال اور باطنی کمال کے امتزاج کا آپ نے پیغام دیا ہے کہ جمال کیونکہ رسول اکرم کی مشابہت ہے، اور اس سے بڑا کمال کیا ہے جو آپ نے اپنی سیرت کے ساتھ دیکھیں، آپ کا وصال ہو گیا تو اس موقع پہ بھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر امت میں فتنے کا خدشہ ہو تو پھر مجھے روضہ پاک میں دفن نہ کیا جائے، مجھے جنت البقیع میں کر دیں۔ صرف زندگی نہیں، آپ نے وفات کے بعد، شہادت کے بعد، وصال کے بعد بھی اتحاد کو پیش مقدم رکھا، آپ نے اتحاد کو، آپ نے صلح کو، آپ نے ایثار کو مقدم رکھا ہے۔ تو لہٰذا آج کے موقع پہ ہمیں حضرت امام حسن پاک سے ہی توسل حاصل کرتے ہوئے پوری امت کو اپنے گناہوں پہ استغفار بھی کرنا چاہیے، جمع بھی ہونا چاہیے۔ ہم ایک دوسرے کو کافر کافر کہتے رہتے ہیں اور دائرہ اسلام سے خارج قرار دیتے ہیں، دشمن تو ہم سب کو مسلمان سمجھتے ہیں، چاہے آج سے 25 سال پہلے کا کوئی واقعہ ہو اور وہ کسی مذہب فقہ سے تعلق رکھتا ہو یا آج کا واقعہ ہو، دشمن کی گولی یا اس کا بم اور میزائل یہ نہیں دیکھتا کہ آگے کیا ہے، وہ صرف لا الہ الا اللہ محمد اور رسول اللہ تک دیکھتا ہے۔ اس کے بعد جو ہمارے اختلافات ہیں، جس طرح پیر صاحب نے فرمایا، وہ تو چلتے ہی رہیں گے، لیکن یہ نظری اور ثانوی اختلافات ہیں، یہ دین کے بنیادی اختلافات نہیں ہیں۔ ہم تو ایک دوسرے کو شہید ماننے پہ بھی تیار نہیں ہوتے، اپنی اپنی رائے کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ تو لہٰذا امت کو امت کا لفظ ہی سمجھ لینا چاہیے کہ امت ہوتی کیا ہے۔ اللہ نے تو صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام فرد واحد کو قرآن نے پوری امت قرار دیا ہے، ہم اتنے ہو کے اربوں ہو کے بھی امت قرار پانے کا اس وقت مستحق نہیں ہے، بالکل وہ معنویت ختم ہو گئی ہے۔ تو حضرت امام حسن پاک کا یہ موقع ہمیں اتحاد کی طرف بلا رہا ہے، ہمیں لوٹنا چاہیے، رجوع کرنا چاہیے، یقیناً اللہ پاک مہربان ہے، وہ ضرور اپنا کرم فرمائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت شکر گزار ہوں، آپ تشریف لائے، بہت عمدہ گفتگو ہوئی، اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین مکرم، ہمارا آج کا یہ خصوصی ٹرانسمیشن کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، انشاءاللہ العزیز کل پھر حاضر ہوں گے کسی ایسے ہی عمدہ عنوان کے ساتھ، بہت اچھی گفتگو کے ساتھ، اور اس دعا کے ساتھ کہ ہماری گفتگو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں قبول ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم جو باتیں کرتے ہیں خود بھی اس پر عمل کریں، اور ہم جو باتیں سنتے ہیں وہ بھی ہمارے دل میں اتر جائیں اور ہم ان پر عمل پیرا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو، ہم سب کو سلامت رکھے، اس ملک کو سلامت رکھے، امت مسلمہ کی خیر فرمائے، مسلمانوں کو ایک امت بننے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو سر بلند کرے۔ آپ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، ہمارے لیے دعائیں کیجیے گا، ہم آپ کے لیے دعا گو رہتے ہیں، اور اس کے بعد آپ انشاءاللہ العزیز حکایات تصوف کے تحت ایک بہت عمدہ کہانی بھی سنیں گے۔
السلام علیکم ناظرین محترم۔ حکایات تصوف کے تحت آج جو حکایت چنی گئی ہے اس کا ذیلی عنوان ہے ذکر الہی کی اہمیت۔ یہ حکایت لی گئی ہے عوارف المعارف نام کی عظیم الشان کتاب سے، جو تالیف لطیف ہے حضرت شیخ الشیوخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی۔ ناظرین، ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ ان کا مرتبہ یہ ہے کہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب بھی حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کا اسم گرامی لیتے تھے تو ہمیشہ شیخ الشیوخ کہا کرتے تھے۔ اور عوارف المعارف کی تصوف کی کتابوں میں یہ شان ہے کہ ایک مرتبہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر سے عرض کیا گیا کہ سالکوں کی تربیت کے لیے کوئی نصاب سلوک کے موضوع پر کتاب لکھ دینی چاہیے، جیسا کہ عوارف المعارف ہے۔ تو حضرت بابا صاحب نے فرمایا کہ جب عوارف المعارف موجود ہے تو ہمیں اور کسی کتاب کی کیا ضرورت ہے سالکوں کی تربیت کے لیے۔ یہی سبب ہے کہ حضرت بابا صاحب پاک پتن شریف میں اپنے اکابر خلفاء اور مریدین کو عوارف المعارف کا درس بھی دیتے تھے۔ تو یہ جو آج ہم نے حکایت چنی ہے یہ اسی عوارف سے ہے، اور انہی شیخ الشیوخ حضرت شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تحریر فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب حضرت امام محمد غزالی بغداد کا نظامیہ چھوڑ کر اور طویل سیر و سیاحت کر کے واپس اپنے آبائی علاقے طوس میں آئے، اور یہ طوس ایران میں موجودہ ایران میں مشہد کے قریب ایک چھوٹا سا قصبہ ہے۔ فردوسی مشہور شاعر وہیں کے تھے اور کئی اکابر وہاں ہو گزرے ہیں۔ نصیر الدین طوسی وہاں تھے، خواجہ نظام الملک طوسی اسی طوس کے رہنے والے تھے۔ بہت ہی مردم خیز خطہ تھا وہ۔ تو جب آپ اپنے وطن طوس پہنچے تو انہیں بتایا گیا کہ قریب ہی کسی گاؤں میں ایک خدا رسیدہ بزرگ رہتے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی بہت عطا ہے اور ان کے فیوز و برکات کا بہت چرچا ہے۔ آس پاس کے دیہاتوں سے دور دور سے لوگ ان کی زیارت کے لیے آتے ہیں اور ان کی دعا کے طفیل اپنی مرادیں پاتے ہیں۔ تو حضرت امام محمد غزالی کے دل میں بھی ان سے ملنے کا، ان کی زیارت کرنے کا، ان سے استفادہ کرنے کا جذبہ پیدا ہوا۔ ایک روز آپ ان کو ملنے کے لیے روانہ ہوئے، اور جب پوچھتے پچھاتے ان کی جگہ پر پہنچے تو پتہ چلا کہ وہ اپنے کھیتوں پر گئے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ کاشتکار بزرگ تھے۔ حضرت امام محمد غزالی نے شہر میں یعنی گاؤں میں ان کا انتظار نہیں فرمایا بلکہ کھیتوں پر ہی تشریف لے گئے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ کوئی مہمان ملنے آئے ہیں تو وہ ملنے آ گئے کام اپنا چھوڑ کے، اور کام اس وقت وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ بیج ڈال رہے تھے گندم کا اپنی زمینوں میں۔ جیسے معمول ہے، جو کاشتکاری سے وابستہ لوگ ہیں وہ جانتے ہیں، اور یہ ایسا معمول ہے اور ایسا طریقہ ہے کہ اس پورے خطے میں یہی طریقہ تھا کہ ایک جھولی سی بنا لی جاتی ہے اور اس میں دانے ڈال دیے جاتے ہیں، بیج ڈال دیے جاتے ہیں، اور وہ مٹھی میں پکڑ کے ایسے ان کو چھڑکا جاتا ہے۔ یہ عمل وہ فرما رہے تھے، وہ انہوں نے روک دیا، اور وہ دانوں کی جو آغوش تھی، گود سی بنی ہوئی تھی، تھیلی سی بنی ہوئی تھی، وہ ان کے گردن ہی میں لٹکی ہوئی تھی۔ اس میں حالت میں آ کر وہ حضرت امام محمد غزالی سے ملے، سلام و دعا کیا، مزاج پرسی کی، بات چیت شروع ہوئی۔ حضرت امام محمد غزالی نے کافی ان سے بات چیت کی اور انہوں نے بہت شفقت سے اور محبت سے جواب بھی دیے۔ اسی اثناء میں ان کا ایک خادم یا ساتھی حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ حضور آپ بات کر رہے ہیں مہمان سے اور وقت گزر رہا ہے، تو اجازت فرمائیں یہ مجھے دے دیں دانے، بیج، تاکہ میں اتنی دیر میں باقی ماندہ زمین میں بیج پھینک دوں اور یہ کام مکمل ہو جائے، آپ اطمینان سے بات چیت کیجئے۔ اب حضرت امام محمد غزالی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ان بزرگ نے، ان شیخ نے بڑے دو ٹوک انداز میں اپنے اس ساتھی کو انکار کر دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ نہیں، میں ہی یہ کام کروں گا، جب بھی کروں گا، مہمان اطمینان سے بیٹھیں، بات چیت اپنی کریں، جب یہ فارغ ہو کر واپس تشریف لے جائیں گے، باقی ماندہ کام بھی میں ہی کروں گا، آپ نہیں کریں گے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ مجھے بڑا تعجب ہوا
کہ بھائی یہ ساتھی ہے اور یہ اتنا بڑا کوئی کام بھی نہیں ہے جس میں بہت کوئی تکنیکی مہارت کی ضرورت ہو اور بہت ہی کوئی تجربہ چاہیے، تو آپ وقت بچاتے اور یہ کام اس کو سونپ دیتے اور یہ پایہ تکمیل کو پہنچ جاتا۔ تو میں نے استفسار کیا کہ حضرت آپ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا، بیٹے میں جب بھی بیج ڈالتا ہوں، یہ کام جب کرتا ہوں، تو میں ایک لمحہ بھی یاد الہی سے غافل نہیں ہوتا۔ میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر محسوس کروں اور میری زبان پر اللہ کا ذکر جاری رہے، اور اس عمل میں میری یہ نیت ہوتی ہے اور توقع ہوتی ہے کہ اس سے جو فصل حاصل ہوگی، جو بھی وہ کھائے گا، اللہ تعالیٰ اسے فیوز و برکات سے نوازے گا اور اسے برکتیں عطا فرمائے گا۔ اب میں کسی ایسے شخص کو یہ کام نہیں سونپ سکتا جو اللہ کو حاضر ناظر نہ جان رہا ہو جب وہ بیج پھینک رہا ہو، اور جب وہ یہ عمل کر رہا ہو تو اس وقت اس کی زبان پہ ذکر الہی جاری نہ ہو۔ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ میں جتنا متاثر ہوا ان کے اخلاص سے اور ان کے اس اہتمام سے اور ذکر الہی کے ساتھ ان کے شغف سے اور ان فیوز و برکات سے جو ذکر الہی کے نتیجے میں حاصل ہوتی ہیں، اتنا میں اور کسی سے متاثر نہیں ہوا۔ ناظرین مکرم، اس حکایت میں کئی سبق ہیں ہمارے لیے، کئی اہم نکات ہیں۔ ایک تو ذکر الہی کی اہمیت مسلم ہے۔ ہم نے بہت پرانی بات نہیں ہے، کافی زیادہ مدتیں نہیں گزر گئیں، 20-25 سال پہلے یہ عام ہوتا تھا دیہاتوں میں، شہروں میں بھی ہوتا ہوگا۔ بہت سے گھروں میں جتنے بھی روزمرہ کے کام کیے جاتے تھے وہ باوضو ہو کر ذکر کرتے ہوئے کیے جاتے تھے۔ فرض کریں اگر گھر کی صفائی کرنی ہے تو وہ بھی باوضو ہو کر اور دل ہی دل میں ذکر ہو رہا ہے۔ اور خورد و نوش کا تو جتنا بھی اہتمام ہوتا تھا باورچی خانوں میں، کچنز میں، کوئی تصور ہی نہیں تھا کہ ہماری مائیں، بہنیں، بڑی بوڑھیاں وہ ذکر کے بغیر کر رہی ہوتی تھیں۔ یہی سبب تھا کہ گھروں میں امن تھا، سکون تھا، آشتی تھی، قناعت تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت تھی۔ اب یہ اہتمام جو ان شیخ کا ہے، وہ شروع دن سے ہی یہ چاہ رہے تھے کہ ایسی کوئی فصل ہی نہ ہو ان کی زمین پر جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، بونے سے پہلے بھی حضور الہی کی کیفیت ہو، تب اس میں مطلوبہ برکت آئے گی۔ اب ہمیں یہ جائزہ لینا ہے رمضان المبارک کی ان محترم اور مقدس ساعتوں میں کہ ہم ذکر الہی سے کس قدر دور ہو گئے ہیں۔ ہمارے آباء و اجداد تو کہتے تھے کہ ہتھ کارول دل یارول، آپ جو کام بھی کر رہے ہوں کریں، بھلے کریں، وہ بھی ضروری ہے آپ کے لیے، مگر آپ اپنے دل کو بارگاہ الہی میں حاضر رکھیں، ذکر سے غافل نہ ہوں۔ دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ کسب حلال یعنی رزق حلال کمانا، اس کی بے مثال اہمیت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو آپ جانتے ہیں نا کہ یہ فرمایا الکاسب حبیب اللہ، جو رزق حلال میں تگ و دو کرتا ہے، محنت مشقت کرتا ہے، وہ اللہ کا محبوب ہے۔ ہم کیوں رزق حلال میں تردد نہیں کرتے ہیں؟ جو بنیادی نیکی ہے، جو اسلام کی بنیادی تعلیمات ہیں اور ان کے جو مطلوبہ اثرات انسانی شخصیت پر اور معاشرے پر مرتب ہو سکتے ہیں، ان کا ایک بڑا سبب رزق حلال اور صدق مقال، سچ بولنا۔ ہمارے رزق مشکوک ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہمیں اس طرف بھی دھیان کرنا ہے۔ اور ہر وہ کام جس میں کام چوری ہے، جس میں ہم اپنے پیشے سے انصاف نہیں کر رہے ہیں، وہ بھی پسندیدہ نہیں ہے۔ اسی طرح اہل تصوف نے مختلف پیشے اختیار کیے، کسی پیشے کو بھی آر نہیں جانا۔ یہ اتنے عظیم المرتبت بزرگ ہیں جن کی زیارت کے لیے امام محمد غزالی جیسے بزرگ جا رہے ہیں، اور وہ یہ کسان ہیں۔ تو ہم اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، صوفیاء کرام نے جو اسلام کی تعبیر اور تفسیر ہم تک پہنچائی ہے اس پر عمل پیرا ہونے کی۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد فرماتے رہیے گا۔